الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، آج جن عنوانات پر بات ہوئی ہے وہ یہ ہیں: اس وقت ہندوستان اور ملک کا سلگتا ہوا مسئلہ این آر سی اور دیگر جو مسائل ہیں یا ہندو راج کا مسئلہ ہے، اس پر تفصیلی بات ہوگی. مسلمان کیا کریں کیا نہ کریں، کیا کرنا چاہیے یا بیکار ہوائی بات ہے. دوسرے نمبر پر اسلام مسلمان دشمنوں کی یہ کوشش رہی ہے مسلمان حرام چیزوں کا استعمال کرے، بالخصوص خنزیر ناپاک جانور، سور جس کو کہتے ہیں، نجس العین جانور ہے. بہت سارے پروڈکٹس میں اور بہت ساری چیزوں میں، حتیٰ کہ مسلم ہوٹلوں میں بھی اور سڑکوں پر جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں اس میں بھی ملا کر فروخت کیا جا رہا ہے. وہ کیا چیز ہے، کیا احکامات ہیں، انشاءاللہ اس کے تعلق سے بات ہوگی. تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے ایک اہم ترین قدرت ہے، ذرے ذرے میں اس کی قدرت نمایاں ہے. شہد کی مکھی کانٹوں سے، درختوں سے، پھولوں سے رس نکلتی ہے اور میٹھا شہد چھوڑتی ہے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہد کی مکھی سے بات چیت ہوئی تھی تو اس نے کچھ بتایا کہ کڑوے رس میٹھے کیسے ہو جاتے ہیں، کون سے ذکر کی برکت ہے. اور آخر میں جیسے کہ حسب معمول سوال رکھا جاتا ہے، بڑا اہم ترین سوال تھا کہ اللہ کے حبیب پاک سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا
میں ایک ایسا ذکر جانتا ہوں، اس میں اعظم جانتا ہوں، جو پڑھ کر جائز حاجت کے لیے دعا کی جائے گی، وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ ضرور اس کو پورا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، اور وہ نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ یہ حدیث شریف ہے اور صحیح حدیث ہے۔ میری نالج اور میرے علم کے مطابق، اور آپ بھی جانتے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دریا بھی ہیں کہ وادیاں بھر بھر کر آپ نے صحابت فرمائی، لیکن یہ مسئلہ بڑا سمجھ سے باہر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار محبت کا دعویٰ، حتیٰ کہ پیشانی مبارک کو بوسہ بھی کیا، تو پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں بتاؤں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ترکیب کی جس سے وہ اسم اعظم کا پتہ آپ کو اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا۔ وہ کیا ترکیب کی، کیا ہے وہ اسم اعظم، اور پڑھ کر کس طریقے سے دعا کرے، انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا۔ حضرات آتے ہیں ہم اب مرکزی عنوان کی طرف۔ اس وقت ملک پورے عالم میں ویسے مسلمان کشمکش کا شکار ہے، حالات، امتحانات، آزمائشیں، تان و تشنی، الزامات کی بہتات ہے۔ بالخصوص موجودہ حکومت کے آنے کے بعد ہندوستان بڑی تیزی کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے حق کے اندر بڑی کم سوچ رکھا ہے۔ بہت تشویش میں مبتلا ہے ہندوستان کا مسلمان، کیا کریں کیا نہ کریں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ صاحب بہت سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کر کر اللہ سے ہدایت مانگ کر، اللہ سے مدد مانگ کر بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جذباتی شعلہ بیانی بھی نہ ہو، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے کہ ہندوستان کی موجودہ صورتحال کیا ہے۔ اصل ڈاکٹر کا کام مرض کی تشخیص ہوتا ہے، تشخیص اگر صحیح ہو جائے تو علاج کرنے کے اندر آسانی ہوتی ہے، اگر تشخیص ہی صحیح نہ ہو تو علاج کرنے کے اندر غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں پتہ لگایا کہ یہ ملیریا ہے، ٹائیفائڈ ہے، ڈینگو ہے، یا انفیکشن کا بخار ہے، یا فلو بخار ہے، پہلے مرض کی تشخیص ہے۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے موجودہ حالات کیا ہیں یہ پہچانیں، منزل معلوم کریں تو پھر ہمیں چلنا اور لائے عمل تیار کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حضرات، بات کو طول دیے بغیر اور لمبا کیے بغیر میں آپ کو عرض کر دوں کہ آسام کے اندر جو مسئلہ 7 سال پہلے اٹھا تھا، بنگلہ دیش جب کٹا، الگ ہوا، تو بنگلہ دیش کے کچھ لوگ روزی روٹی کے لیے آسام اور بنگال آئے۔ 1971 کے اندر یہ مسئلہ پیش آیا ہے۔ چنانچہ یہ چننے والوں کو چپ رہا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر پردیسی کیسے آ گئے، پرائے لوگ کیسے آ گئے۔ حالانکہ یہی سری لنکا سے تملین جب ستائے گئے اور تمل ناڈو کے اندر آئے تو ان کو پناہ دی گئی، ان کو نوکریاں دی گئی، ان کو کھانے پینے کا، لباس کا انتظام کیا گیا۔
ہر چیز کی سہولت کی گئی ہے، لیکن یہی بات جب بنگلہ دیش کی آئی تو یہ کاٹا آنکھوں میں چبھنے لگا کہ مسلمان لوگ ایسے ہندوستان کے اندر داخل ہو گئے، آ کر دہشت گردی کر رہے ہیں، یہاں کے امن کو خراب کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں۔ چنانچہ 6-7 سال پہلے جو حکومت تھی اس نے کہا کہ وہاں کے جو لوگ باشندے ہیں وہ اپنا سرٹیفکیٹ پیش کریں۔ 600 کروڑ روپے خرچ کر 50,000 55,000 افراد کو ڈیوٹی پر لگایا گیا، اور یہ اندیشہ تھا کہ بہت لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اپنے وجود کا اور اپنے سٹیزنشپ کا، اپنی شہریت کا ثبوت نہیں پیش کریں گے، ان کو ڈیٹینشن کیمپ کے اندر ڈال دیا جائے گا اور ووٹ کے حق سے ان کو محروم کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو چھوٹی سی تعداد مسلمانوں کی رہے گی وہ ڈر کر، مرعوب ہو کر، خوفزدہ ہو کر زندگی گزارے گی، اور اس کے بعد سارے ہندوستان کے لیے ہمارے لیے راہیں ہموار ہو جائیں گے۔ NCR یا NRC وغیرہ نافذ کرنے میں وہ کہتے ہیں کہ پہاڑ کھودا تو چوہا نکلا، لیکن آسام کے معاملے کے اندر تو مردہ چوہا نکلا۔ 19 لاکھ افراد کے اندر کچھ لاکھ افراد ایسے تھے جو مسلمان تھے، بقیہ غیر مسلم برادران وطن تھے۔ تو پھر اس کے بعد 1 اکتوبر کو ایک نیا بیان آیا۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ ہم کوئی سیاست کی بات ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کر رہے ہیں۔ ہم رہیں گے، مسجد رہے گی، ہم رہیں گے، اذان ہوگی، ہم رہیں گے، واعظ و نصیحت کی مجلس ہوگی، ہم آزاد رہیں گے، حج کر پائیں گے، صدقہ دیں گے، خیرات کریں گے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ ملک اگر ہندو راشٹر کی طرف یا غیر اسلامی حرکتوں کی طرف بڑھ رہا ہے قدم، یہ ہماری اسلامی ذمہ داری ہے۔ جیسے اذان ایک اسلامی ذمہ داری ہے، نماز ایک اسلامی ذمہ داری ہے، بیوی اور بچوں کے حقوق اور پڑوسی کے حقوق ایک اسلامی ذمہ داری ہے، ملک کے اندر امن کے ساتھ رہنا، سلامتی کے ساتھ رہنا، آزادی کے ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنا، یہ بھی شریعت کی ذمہ داریوں میں سے ایک عظیم ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ سیاسی بیان، یہ تو سیاسی لوگوں کو، MLA کو، MP کو اور کھلے سڑکوں کے اندر یہ بات ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ مکرمہ میں کس چیز کی کمی تھی؟ کمپرومائز کر لیتے، معاہدہ کر لیتے، جھک جاتے، ایک چھوٹا سا علاقہ بنا کر مکہ مکرمہ میں دے دیتے۔ اللہ کا کعبہ تھا، اللہ کا حرم تھا، حجر اسود تھا، حتیم تھا، مطاف تھا، صفا تھا، مروہ تھا، مینا تھا، مزدلفہ تھا، عرفات تھا، زمزم کا چشمہ تھا، اور 1 رکعت 1 لاکھ رکعت کے برابر اجر دنیا میں نہ ملنے والا تھا۔ وہ کیا گھٹن محسوس کر رہے تھے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے موقع پر مکے کی وادی کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، اے مکہ، اگر تیرے باشندے مجھے نہ نکالتے تو میں مرتے دم تک یہاں پر رہتا۔ آزادی کے ساتھ عبادت نہیں ہو رہی تھی، آزادی کے ساتھ دعوت و تبلیغ نہیں ہو رہی تھی، آزادی کے ساتھ دین کے احکامات پر عمل پیرائی نہیں ہو رہی تھی۔ اذان دینا جرم تھا، تلاوت کرنا جرم تھا، نماز پڑھنا جرم تھا، دعوت و تبلیغ کرنا جرم تھا، مدرسہ چلانا جرم تھا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسے حالات ہندوستان کے اندر آئیں، خدا نہ کرے، لیکن ابھی جو تازہ بیانات آئے ہیں، ہندوستان کا اس وقت جو وزیر داخلہ ہے، ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک وزیر داخلہ جو آئے ہیں،
میں سمجھتا ہوں ان میں سب سے پاورفل طاقتور موجودہ وزیر داخلہ ہے. اس کی پکڑ اور اس کی طاقت اور قوت حکومت سلطنت اور امور سلطنت پر حاوی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی من چلے MLA MP سڑک صاحب سیاستدان کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو درگزر کر دیں. انہوں نے 1 اکتوبر کو بنگال کے جلسے کے اندر کہا، میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی سیاسی مسئلے کو ہم نے اٹھایا. حضرت حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ہندوستان کی تحریک آزادی کے لیے مدینہ طیبہ کو چھوڑا. اس سے بڑھ کر ملک کی وفاداری کیا ہو سکتی ہے؟ میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، دنیا بھر کے ستائے ہوئے ہو، غموں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہو، میرے آقا کے دربار میں جو پہنچتا ہے، روضے کی جالی کو جو دیکھتا ہے، گنبد خضرا کا جو دیدار کرتا ہے، اور ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، پھر اسے جنت کا مزہ نہ آئے تو پھر پوچھ لینا. وہ جنت کا لطف، وہ جنت کے مزے، وہ ریاض الجنہ کی سانسیں، وہ بہاریں مسجد نبوی کی، وہ بخاری کا وہ حدیث کا درس، وہ کیا تھا ہندوستان کے اندر کر کوئی کہتا مولوی صاحب پڑھنے پڑھانے میں لگو، سیاست سے کیا لینا دینا، تحریک آزادی سے کیا لینا دینا. اگر وہ ایسا سوچے رہتے تو شاید آج ہمارے سروں پر ٹوپی کا نام و نشان نہ ہوتا، آج یہ مسجد قائم نہ ہوتی. یہ ہمارے اکابرین کی ہندوستان کے لیے قربانیاں تھیں. امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کہا اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے احاطے میں حدیث کا درس دینا. ایک شیخ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حیات کے زندگی کے قائل نہیں تھے. ہم مانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخی وصال مبارک کے بعد جو روز اطہر کی زندگی ہے وہ دنیاوی زندگی کے مقابلے میں اور طاقتور اور پاورفل ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ مطہرہ میں ہمارا سلام سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں. دور دراز سے کوئی درود پڑھتا ہے، فرشتے ان درود کو لے جا کر آقا کے دربار میں پیش کرتے ہیں، آقا اس کا جواب دیتے ہیں. تو ایک شیخ بھی اس کے قائل نہیں تھے. کہتے ہیں حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ شاکر اور آپ کے جو متعلقین اور مریدین سے فرمانے لگے، ایسا لگتا تھا کہ اللہ کی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف انگلی شہادت کر کر شہادت کی انگلی کا اشارہ کر کر فرمایا، اگر تم نہیں مانتے ہو تو قبر اطہر کو شک کرا کر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانی میں یہ دلیل دے سکتا ہوں، میں یہ ثابت کروا سکتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ مطہرہ کے اندر باحیات ہیں اور دنیاوی حیات کے مقابلے میں، دنیاوی زندگی کے مقابلے میں پاورفل زندگی رکھتے ہیں. تو اتنا کہنا تھا کہ وہ مروب ہو گئے، قوم زدہ ہو گئے، مدہوش ہو گئے اور وہ قائل ہو گئے کہ ہاں میں مانتا ہوں میرے استاد میرے شیخ کہ رسول اللہ. تو یہ فضا معطر فضا میں رہتے ہوئے ہندوستان کی تحریک آزادی کے لیے جنت البقیع کی قربانی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازوں کی قربانی، ریاض الجنہ، یہ ہمارے اکابرین کا شیوا رہا ہے. کوئی کمی نہ کہے، کوئی لوفر، کوئی رتبے حرام سے پیدا ہونے والا دیش دروہی. میں انشاءاللہ اگلے جمعہ کے بیان کے اندر بتاؤں گا کہ ہمارے سب سے قدم ہندوستان کے اندر لگے ہوئے ہیں اور کون پرایا ہے، کون دیش دروہی ہے، کون دیش کا غدار ہے، کون دیش کا وفادار ہے. بہرحال 1 اکتوبر کو بنگال کے جلسے میں
وزیر داخلہ نے کہا جب 16 لاکھ 19 لاکھ غیر شہری ثابت ہو گئے اور اس کے اندر برادران وطن کی اکثریت اور مسلمان ایک بہت چھوٹی تعداد نکلی تو منہ کی کھانی پڑی، تو اس کے جواب میں یہ کہا یہ ہندوستان ہندو راشٹر ہے، ہندوستان ہندوؤں کا ملک ہے، یا ہندو برہمن عیسائی کرسچن جین ہندوستان کے اندر جو مذاہب ہیں ان مذاہب کے اندر جین مذہب سب سے کم لوگ اس کے رہتے ہیں۔ آپ الفاظ پر غور کریں، میں نے پہلے ہی بتایا ہندوستان کا جو موجودہ وزیر داخلہ ہے وہ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ سے لے کر اب تک کی تاریخ میں پاورفل وزیر داخلہ ہے۔ اس کا وزیر اعظم کے امور، مملکت کے امور اور راجیہ سبھا لوک سبھا ہندوستان کے بڑے بڑے امور، کشمیر کا معاملہ، یہ مداخلت کرتے ہیں اور یہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کو ایسے ہی ہم درگزر نہیں کر سکتے کہ کسی کے منہ میں ہاتھ آیا اور ہانک کر چلا گیا۔ انہوں نے یہ کہا سب سے بڑی ہندوستان کے اندر آبادی ہندوؤں کی ہے اور سب سے چھوٹی آبادی جین کی ہے۔ بڑی آبادی سے لے کر 100 نمبر سے لے کر 1 نمبر تک تمام قوموں کا تذکرہ کیا، مسلمانوں کا نام تو نہیں لیا، لیکن صاف مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس سرٹیفکیٹ ہو نہ ہو، یہ گھر کا بچہ ہے، یہ ماں باپ کا بچہ ہے، یہ خاندان کا بچہ ہے، یہ محلے کا بچہ ہے، ہم اس کو رکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسلمان کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ جملہ نہیں کہا لیکن صاف مطلب یہ ہے اس کا۔ اور دوسری بات، جو RSS تنظیم ہے وہ آج کی تنظیم نہیں، ہندوستان کی تحریک آزادی کے وقت کی یہ تنظیم ہے۔ موہن بھاگوت جس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، وزارت داخلہ ہو، وزارت خارجہ ہو، وزیر اعظم ہو، راجیہ سبھا ہو، لوک سبھا ہو، اس کو ہینڈل جو تنظیم کر رہی ہے وہ RSS تنظیم کر رہی ہے، اور اس کے ذمہ دار ہیں موہن بھاگوت صاحب، جن سے ملاقات کرنے کی کوشش کی اور بات چیت کی، مذاکرات کی حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم عالیہ نے، کیونکہ حالات ہندوستان سے کروٹ کھا رہے ہیں۔ شاید مذاکرات سے امید کی کوئی کرن، روشنی کی کوئی کرن، مسلمانوں کو مصائب اور جھمیلوں سے بچنے کی کوئی کرن ان کو نظر آئے، اس لیے انہوں نے آخری درجے کی انہوں نے کوشش کی۔ اسی دن انہوں نے اعلان کیا، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ بھی ہندوستان کی جو حکومت چل رہی ہے کسی تنظیم جیسے امریکہ یہودیوں کے ماتحت چل رہا ہے، وہاں کا جو صدر ہوتا ہے، وہاں کے جو وزراء ہوتے ہیں، اور اسرائیل جو چل رہا ہے، یہودی جو فارمولے ہوتے ہیں اور یہودی جو نظریات ہوتے ہیں، سوچ ہوتی ہے، اسی کے مطابق اس کو ڈھالا جاتا ہے، اور اگر کوئی صدر اپنی صدارت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کوئی اپنی عمل دخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو شوٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کو برخاست کر دیا جاتا ہے۔ یہ امریکہ کی تاریخ ہے۔ تو ہندوستان کی جو موجودہ حکومت ہے، اس موجودہ حکومت کے پیچھے جو تنظیم کار فرما ہے وہ RSS ہے، اور اس کے ذمہ دار موہن بھاگوت صاحب ہیں۔ انہوں نے اسی دن اعلان کیا، الفاظ غور کریں کہ ہندوستان ہندو راشٹر ہو چکا ہے، ہونے والا نہیں ہے، ہندو راشٹر ہو چکا ہے، اور اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہے۔ اس کے ان دو بیانات کے آنے کے بعد ہندوستان کے علماء کا، مبصرین کا، ماہرین کا یہ دو طبقے ہو گئے۔ ایک طبقہ ضرورت سے زیادہ ڈرانے لگا، اب مسلمان جی نہیں سکتا، اب اذان دے نہیں سکتا، اب نماز نہیں پڑھ سکتا، اب روزہ نہیں رکھ سکتا، اب داڑھی رکھے گا تو ڈیٹینشن کیمپ کے اندر ڈال دیا جائے گا، اب اگر جماعت میں نکلے گا، اب اگر حج کے لیے نکلے گا۔ ڈرانے والوں نے خوب سے خوب کر ڈرایا، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ اس کو نیگلیکٹ کر دیا، جتنے نہیں تھا کچھ ہونے والا نہیں۔ ایسی بہت بھیڑ بھکیاں آئی اور چلی گئی۔ اسلام اعتدال کا راستہ ہے،
اشوک سنگل 2015 کے اندر جو RSS کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ 2019 اور 2020 کے شروع میں یہ ملک ہندو راج ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ مستقبل میں فیوچر میں ہو جائے گا، اور موجودہ وزیر داخلہ جو سرپرست ہیں RSS تنظیم کے، انہوں نے کہا کہ ہو چکا ہے، ریٹنگ میں آنا باقی ہے۔ اس کو ہم معمولی نہیں سمجھ سکتے، درگزر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہندوستان کے اندر ایسے مسائل جن کے بارے میں مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا، خواب و خیال بھی نہیں کر سکتا۔ جب مطلقہ عورت کے نام نقشے کا مسئلہ آیا، مسلم پرسنل لا نے شابانو کیس آپ جانتے ہوں گے، شابانو کیس کے اندر جب کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ طلاق شدہ عورت کو مرد نام نفقہ دے، بہت غور و فکر سے سنیں، ہندوستان کے اندر مسلمان نے زمین کو اور ہندوستان کے پہاڑوں کو، ہمالیہ کو ہرا کر رکھ دیا، بچے کے ہاتھ میں، مکتب فکر سے، جماعت سے بالا تر ہو کر مسلم پرسن اللہ کا علم، مسلم پرسن اللہ کا جھنڈا، کیا مرد کیا عورت، کیا بڑا کیا چھوٹا، ہر ایک کے ہاتھ میں تھا۔ کانگریس کی حکومت بھی مجبور ہوئی پارلیمنٹ کے اندر اس قانون کو واپس لینے کے لیے، کہا کہ شریعت کی مداخلت، مسلم پرسن اللہ میں مداخلت مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک وقت وہ بھی تھا۔ ہم ہندو راج کے بننے کے بارے میں یا NRC وغیرہ کے معاملات کے اندر بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ڈرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا جس کا اللہ پر اعتماد ہو، اللہ پر توکل ہو۔ موت 2 مرتبہ نہیں آ سکتی، موت وقت سے پہلے نہیں آ سکتی، موت اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی۔ کوئی ہمارے دانے کو چھین نہیں سکتا، کوئی ہمیں عزت نہیں دے سکتا، کوئی ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا۔ عزت دینے والا اللہ ہے، ذلیل کرنے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، بیماری دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے۔ وہ ڈرے جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، وہ ڈرے جو جانوروں کی پوجا کرتے ہیں، وہ ڈرے جو شمس و قمر کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، وہ ڈرے جو پانی اور آگ کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے کلمہ پڑھا، اللہ پر ہمارا اعتبار ہے۔ لیکن نہیں ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ مسجد کے کونے میں، مدرسے کے کونے میں، گھر کے کونے میں سانپ ہے، میں ڈرتا نہیں۔ احتیاط بھی تو کوئی چیز ہے۔ وہ شاہ بانو کے وقت ہندوستان کی جو حالت تھی 1992 کے اندر بابری مسجد کی شہادت کے وقت ہندوستان کی جو حالت تھی، اب 2019 کے اندر جو کروٹ پایا ہے ہندوستان، کشمیر کے معاملے کے اندر، طلاق کے معاملے کے اندر، غیر محرم عورت غیر محرم کے بغیر حج کو جائے، عمرے کو جائے، اخلاق کے معاملے کے اندر، پہلو خان کے معاملے کے اندر، تبریز کے معاملے کے اندر، جنید کے معاملے کے اندر، قاری ویس کے معاملے کے اندر، کوئی میں کا لال بتا دے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ہندوستان کے اندر کہیں کوئی احتجاج ہوا، کوئی صدا احتجاج بلند کیا؟ پورے عالم کے اندر اس وقت سب سے بدترین جیل فلسطین کے اندر اسرائیلیوں نے بنائی وہ نہیں ہے، کشمیر جیل ہے اس وقت۔ کیا گزر رہی ہے ہماری ماں بہنوں پر، امت کی بیٹیوں پر، بہنوں پر؟ مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے، وہاں مدارس میں کیا ہو رہا ہے؟ شبوت کیسے لیگلی قانونی جو بات ہے اسے چھوڑ کر، لیکن کیا کوئی احتجاج ہوا؟ ایک شاہ بانو کا مسئلہ تھا، شیواجی نگر کے اندر پولیس لاک اپ کے اندر، براڈوے روڈ کے اندر ایک نوجوان انتقال کر گیا۔ پورے کرناٹک، پورے شہر بنگلور کا مسلمان چوکنا ہو گیا، صدائے احتجاج بلند کرنے لگا۔ قلوب زندہ تھے، حمیت زندہ تھی، غیرت زندہ تھی، موت کا خوف نہیں تھا، جیل کا خوف نہیں تھا، حق کا علم بلند کرنے کا جذبہ تھا۔ اکابرین سے تعلق کا کروٹ کیسے کھائے حالات، ہم اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے۔
کہ وہ کل بھی کہہ رہے تھے، کل وہ یہ کہہ رہے تھے اشوک سنگھل صاحب 2015 میں کہ ہم بنائیں گے، اب آج کہہ رہے ہیں کہ بن چکا ہے، آج کہہ رہے ہیں کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ میں ڈرا نہیں رہا ہوں، ڈرنا ڈرانا مومن مسلمان کا کام نہیں، بزدل منافق ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ حالات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آئے، آرا دے کر سر کو چیر دیا گیا، آگ کا گڑھا کھود کر آگ کے گڑھے کے اندر پیغمبر کو ڈال دیا گیا، گڑھے کے اندر ڈال کر پیغمبر پر پتھر برسائے گئے، پیغمبر کے جسم کی بوٹی بوٹی کی گئی، پیغمبر کو روحانی تکلیف دی گئی۔ ہم اسی پیغمبر کے ماننے والے ہیں، انہی پیغمبروں پر ایمان لانے والے ہیں۔ ڈرنے ڈرانے کی بات نہیں، لیکن ایسی بھی بات نہیں کہ اس کو نیگلیکٹ کر دیا جائے۔ اس لیے کہ طلاق کا مسئلہ یہ ہندوستان کی قومیت اور ہندوستان کے سٹیزن کا مسئلہ نہیں تھا، طلاق کا مسئلہ مسلم پرسن اللہ کا مسئلہ تھا، طلاق کا مسئلہ مسلم معاشرت کا مسئلہ تھا، اسلام کا مسئلہ تھا، قرآن کا مسئلہ تھا، حدیث کا مسئلہ تھا۔ کون خواب و خیال میں سوچ سکتا تھا کہ جو مسئلہ قرآن کا ہو، جو مسئلہ حدیث کا ہو، جو مسئلہ مسلم پرسن اللہ کا ہو۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہندوستان 1947 کے اندر آزاد ہوا اور 1950 26 جنوری کو یہاں قانون بنایا گیا، امبیڈکر نے اس کی نگرانی کی، پورے ہندوستان کی ریاستوں کے نمائندوں نے یہ قانون ساز اسمبلی بنائی۔ ایک اسمبلی وہ ہے جو راجیہ سبھا ہے، لوک سبھا ہے، اسے چھوڑ کر ہندوستان کے اندر قانون بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی، بابا صاحب امبیڈکر کو اس کا نگران بنایا گیا۔ 1950 26 جنوری کو یہ قانون مکمل ہوا، اور جب تک ہندوستان کے اندر 1930 کا انگریزوں کا قانون چل رہا تھا، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمان کی پیش ہے، بلکہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی صرف اور صرف مسلمان کی جد و جہد اور قربانی سے ہوئی ہے۔ بعد میں مسلمانوں کے لہو میں، مسلمانوں کی شہادت کے خون میں اپنا خون کے قطرے ڈال کر، اپنے پسینے کے 2 بوند ڈال کر انہوں نے فخر سے سینہ چوڑا کر لیا ہو، الگ بات ہے، لیکن ہندوستان کی تحریک آزادی مسلمان نہ ہوتا تو ہندوستان یہ ملک آزاد نہ ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اب تک انگریز حکومت کر رہا تھا، اب اس کے بعد ہندوستان کا کیا سنویدھان ہو، کیا قانون ہو؟ جمہوریت اور سیکولرزم پر متفق ہوئے، کئی سالوں کی محنت کے بعد دنیا کے اندر جو قانون بنے، دستور بنا، اسمبلی بنی اور ملک کو چلانے کا جو قانون بنا، ہندوستان ایسا ملک ہے کہ سب سے زیادہ ضخیم اور سب سے زیادہ ویلوم اور سب سے زیادہ جلدوں کے اندر یہاں ہندوستان کے اندر قانون بنا ہے۔ دنیا کے اندر ویسے تو کئی ملک ایسے ہیں کہ جس کے اندر کوئی قانون ساز کمیٹی نے راجیہ سبھا، لوک سبھا، سپریم کورٹ نے جو قانون پاس کیا وہ لا بن گیا، وہ قانون بن گیا اور اس پر عمل پیرائی ہوئی، لیکن مستقل طور پر ایک دستور جیسے ہندوستان نے بنایا وہ انگلینڈ کے پاس نہیں ہے، وہ نیوزی لینڈ کے پاس نہیں ہے، اور کینیڈا کے پاس نہیں ہے، اسرائیل کے پاس۔ یہ 4 ملک تو وہ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، ان کے پاس سپریم کورٹ نے حالات آئے، ایک قانون دیا تو اس پر وہ عمل ہونے لگا، وہاں کی پارلیمنٹ نے ایک مسئلہ پاس کیا، اس پر عمل ہونے لگا۔ ہندوستان اس معاملے کے اندر اتنا مضبوط ہے کہ اس نے سب سے زیادہ دنیا کے اندر ویلیوز بنائے اور قانون بنائے، اور جمہوریت اور سیکولرزم کی بنیاد پر قانون کو مرتب کیا گیا، جس کا معنی اور مطلب یہ تھا کہ مذہبی بنیاد پر ہندوستان کا قانون نہیں چلے گا۔ مسلمانوں کو زیادہ ہو جائیں تو اسلام کی بنیاد پر، ہندو زیادہ ہو جائیں تو ہندو قانون کی بنیاد پر۔ اس پر جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، شیام پرکاش مکھرجی
یہ وہ ہیں جو RSS کے بانیوں میں سے اس وقت کے سب سے بڑے بانی ہیں۔ انہوں نے ہندوستان کی سیکولرزم پر، ہندوستان کی جمہوریت پر، کہ یہاں کوئی ایک راج، اسلامی راج یا ہندو راج قائم نہیں کیا جائے گا، یہاں جمہوریت چلے گی، یہاں سیکولرزم چلے گا، یہاں دستور جو بنایا گیا اسے کوئی قیامت تک آنے والی جب تک ہندوستان رہے گا کوئی اسمبلی اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتی، کچھ آگے پیچھے ایڈ کر سکتی ہے، ریموو کر سکتی ہے اور ایڈٹ کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ جس ماں باپ نے بچے کو جنا، جس قابل نے بیوی سے نکاح کیا، اس کو حق ہے کہ وہ بیوی کو طلاق دے۔ آپ کی بیوی کو میں طلاق دوں، شریعت نہیں مانتی، دنیا نہیں مانتی۔ میری بیوی کو آپ طلاق دیں، دنیا نہیں مانتی، شریعت نہیں مانتی۔ تو اس وقت قانون ساز اسمبلی نے جو قانون بنائے اور دنیا کے ہر فرقے کے، ہر تنظیم کے، ہر جماعت کے لوگ، مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، جین ہو اور بدھ مذہب والے ہو، سبوں نے اس کو کہا ہمیں سیکولرزم منظور ہے، ہمیں جمہوریت منظور ہے۔ اور اس کو رہتے، آپ غور سے سنیں، اس کو رہتے ہندوستان تک اس قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا، نہ راجیہ سبھا بدل سکتا ہے، نہ لوک سبھا بدل سکتا ہے، نہ پارلیمنٹ بدل سکتی ہے، نہ سپریم کورٹ بدل سکتا ہے۔ اس لیے کہ بنانے والے قانون ساز اسمبلی نے بنایا ہے تو وہ بنا کر چلے گئے، اب کسی کو ادھیکار نہیں ہے کہ اس کے اندر بدل کر اس ملک کو ہندو راج کی طرف لے جائیں، اس ملک کو اسلامی راج کی طرف لے جائیں، اور اس کے جو دستور اساسی ہیں، 370 کشمیر کا آرٹیکل ہے، اس کے اندر رد و بدل کرے، یا طلاق کے معاملے کے اندر مداخلت کرے، یا محرم کے معاملے کے اندر مداخلت کرے، یا مسلمانوں کے مسلم پر صدلہ کے بارے میں مداخلت کرے، ہندو کو ہندو میرج ایکٹ کے تحت، مسلمانوں کو اسلامی نکاح ایکٹ کے تحت سب آزادی دی گئی۔ سب نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے، شیام پرکاش مکھرجی جو راشٹریہ جن سنگھا اس وقت اس کا نام تھا، اب BJP RSS اس کا نام پڑا، راشٹریہ جن سنگھا اس وقت نام تھا، انہوں نے بھی دستخط کیا۔ اب یہ ہے کہ اس قانون کو جو بنا دیا گیا تو راجیہ سبھا، لوک سبھا اس کو بدل نہیں سکتا، لیکن ہندو راج کیسے بنے گا؟ اس کے امکانات کیوں ہیں، چانسز کیوں ہیں؟ طلاق کے مسئلے کے اندر جب مسلمانوں کا نجی مسئلہ تھا، 5 کروڑ سے زائد مردوں نے، عورتوں نے، نوجوانوں نے، بچیوں نے دستخط کر صدر جمہوریہ کو، حکومت کو، کورٹ کو آگاہ کیا کہ ہمیں تمہارا قانون منظور نہیں ہے۔ عورتوں نے کہا ہمیں طلاق مل جائے، ہمیں نام نفقہ نہ ملے، ہمیں طلاق مل جائے، اور شریعت کے مطابق ہم سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم سیکولرزم اور جمہوریت کا طلاق سے متعلق جو مداخلت ہے، ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ قانون ساز اسمبلی 1950 کے اندر قانون بنائی، تمام تنظیموں نے دستخط کر دیا۔ ایک ناممکن ممکن کیسے ہو رہا ہے؟ تو پہلے راجیہ سبھا کے، لوک سبھا کے اندر بل پیش ہوتا ہے، اس کا قانون یہ ہے کہ 365 افراد اس کو مانے، 345 افراد ان کے تھے۔ راجیہ سبھا کے اندر قانون کو منظور کرا لینا ان کے لیے آسان تھا، وہاں طلاق کی بل آسان ہو گئی۔ اب لوک سبھا کا مسئلہ تھا، 85 حکومت کے لوگ تھے اور 115 120 اپوزیشن کے لوگ تھے، اور کوئی چانس نہیں تھا کہ طلاق کی بل پاس ہو جاتی۔ ہندوستان کے حالات کیسے ہیں؟ اور آدمی اپنے دھرم کا لحاظ، اسلام مسلمانوں کے خلاف، قرآن حدیث کے خلاف، مسلم پرسن اللہ کے خلاف، یہ پارٹیاں آپس میں چاہے جتنا لڑیں، جتنا بھیڑیں اور جتنا اختلاف کریں اور جتنا یہ ایک دوسرے کا مرڈر کریں، ایک دوسرے کو نیچے دکھائیں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن جب بات اسلام کے خلاف ہوتی ہے، بات جب مسلم پرسن اللہ پر حملے کی ہوتی ہے، اور بات جب قرآن پر حملے کی ہوتی ہے، اور بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر حملے کی ہوتی ہے، اور بات جب مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے کی ہوتی ہے، اور بات جب مسجدوں کے میناروں کی ہوتی ہے اور مدارس کی ہوتی ہے، تو یہ تمام ایک ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو یقین تھا
کہ اس لوک سبھا کی نشست کے اندر اپوزیشن زیادہ ہیں، یہاں ہرگز بل پاس نہیں ہو سکتی، لیکن دلوں کے اندر جو کفر کا سائل تھا اس نے سب سے بڑی جو تعداد کانگریس کی تھی اس نے کہہ دیا کہ ہم جو ہے اس میں شریک ہی نہیں ہوتے۔ بہار کی پارٹی نے کہہ دیا ہم واک آؤٹ کرتے ہیں، کسی نے کہہ دیا ہم اچھا بھی نہیں کہتے برا بھی نہیں کہتے۔ جب مخالفین ہٹ گئے تو پھر بل کو پاس کرنے کے لیے راستہ ہموار ہو گیا، لوک سبھا راجیہ سبھا کے اندر یہ بل پاس ہو گیا۔ اب اس کے بعد راشٹرپتی صدر جمہوریہ کی بات آتی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ دو ایوانوں کے اندر بل پاس ہونے کے بعد مسلمانوں کے جذبات کیا ہیں، علماء کیا کہتے ہیں، دارالعلوم کیا کہتا ہے، ہندو راج بننے کے اندر کیسے راستے ہموار ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، طلاق کا مسئلہ آیا چلا گیا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہم پر آ گئی، اللہ تعالیٰ کی گرفت ہم پر آ گئی۔ ہم وہ نہیں کہہ رہے ہیں کن مرحلوں کے اندر کیا کیسے مسائل پاس ہوتے ہیں، تو ایک راشٹرپتی اور صدر جمہوریہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ملک کے جذبات اور ملک کے احساسات کو مد نظر رکھے۔ 5 کروڑ سے زیادہ دستخط مسلم مردوں نے عورتوں نے کر یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ بل منظور نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود صدر جمہوریہ حکومت کے ماتحت ہو کر اس نے اس بل کو بہت آسانی کے ساتھ پاس کر دیا۔ کشمیر کا مسئلہ دفعہ 370 کا 70 سال سے معلق تھا زمین و آسمان کے بیچ، کون سوچ سکتا تھا کہ یہ مسئلہ پاس ہو جائے گا، کشمیریوں کو ان حالات سے دوچار ہونا پڑے گا، ان حالات سے گزرنا پڑے گا، کون خواب و خیال میں سوچ سکتا تھا۔ کل اگر ہندو راج کا مسئلہ آئے گا، جو آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہندو راج ہو چکا ہے، لوک سبھا میں بل پاس کر لیا، راجیہ سبھا کے اندر بل پاس کر لیا، صدر جمہوریہ نے اس کو پاس کر دیا، پھر ہندوستان کے مسلمانوں نے یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کی عدالت میں کورٹ کے اندر مقدمہ دائر کیا کہ دیکھو ہمارے آبا اجداد کی ہندوستان کے لیے اتنی قربانیاں ہیں اور ہم نے اس کے لیے لہو دیا، ہم نے اس کے لیے جان دی، ہمارے مدارس کی یہ قربانی، ہمارے اکابرین کی یہ قربانی، انہوں نے ملک کو ہندو راج بنا دیا۔ وہ کہیں گے بابا امبیڈکر صاحب کا جو سنویدھان ہے، جو قانون ہے، جو دستور ہے، یہ لوک سبھا راجیہ سبھا میں بل پاس ہونے کے بعد راشٹرپتی کی منظوری، اسی قانون کے تحت اس ملک کو ہندو راج بنایا گیا ہے۔ ایسے حالات کے آنے کے امکانات ہیں۔ جن ممالک کے اندر غیر مسلم رہتے ہیں، سعودی عرب میں، دبئی میں، UAE میں، وہاں پر الحمدللہ اسلام کے قانون کے تحت ان کو مکمل آزادی دی ہوئی ہے۔ ان کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر، دھرم کی بنیاد پر بھید بھاؤ نہیں ہو رہا ہے اور زیادتی نہیں ہو رہی ہے۔ وہ اپنی جگہ پر سکون کے ساتھ ہیں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ حدود حرم چھوڑ کر سعودی عرب کے اندر پورے دنیا کے غیر مسلمین جو ہیں وہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ہیں۔ یہ ملک ابھی وہ نہیں بنا جو بننے کا خواب وہ دیکھ رہے ہیں یا بننے کا وہ اعلان کر چکے ہیں، تو اس لیے یہ بننے کے بعد ریٹنگ میں نہیں آیا ہے، زبانی آ چکا ہے۔ اور وہ قانون جس پر انہوں نے دستخط کیا تھا کہ یہ ملک جمہور رہے گا، یہ ملک سیکولر رہے گا، اس ملک کے اندر ایک دھرم کی بنیاد پر، ایک مذہب کی بنیاد پر حکومت قائم نہیں ہوگی، اسے کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی الا یہ کہ کوئی ملک اس پر حملہ کرے اور یہاں کے سنویدھان کو، یہاں کے قانون کو، یہاں کے لا کو، یہاں کے دستور کو جلا کر آگ لگا دے یا پانی کے اندر ڈال دے اور کوئی قانون اس کے متبادل لے کر آئے۔ اس کے علاوہ اس قانون کو رد و بدل نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود طلاق کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور وہ بھی مسئلہ ہمارے سامنے ہے کہ شاہبانوں کے کیس کے وقت مسلمانوں کی حالت کیا تھی، بابری مسجد کی شہادت کے وقت مسلمانوں کی حالت کیا تھی۔ اب اس وقت جنید کے وقت، اس وقت بہلو خان کے وقت، اس وقت اخلاق کے وقت، اس وقت قاری رئیس کے وقت، جبکہ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کل بھی ہمدرد تھا، آج بھی ہمدرد ہے، کل بھی رحم کرنے والا تھا، آج بھی رحم کرنے والا ہے۔ پچھتائیں گے یہ مدارس کو ختم کر کر، یہ پچھتائیں گے اذانوں کی آوازوں کو ختم کر کر، پچھتائیں گے یہ توحید کے علم کو سرنگو کر کر، پچھتائیں گے یہ اللہ کے نعروں کو دبا کر، یہ خون کے آنسو روئیں گے جب ہندوستان کی وہ حالت ہوگی جو حالت کو وہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ ابھی کچھ مہینے پہلے بنگال کے آسنسول کے اندر
ایک امام صاحب کے بیٹے میٹرک پڑھ رہے تھے، میں بتلا رہا ہوں ہندوستان کے حالات کیا ہیں، ان کا اغوا کر لیا گیا، بہت پریشان ہوئے، دعائیں کرائی گئی کہ امام صاحب کے بیٹے کا اغوا ہو گیا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد لاش ایک نالی کے اندر پائی گئی، جگہ جگہ جسم پر زخم تھے، اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، اور اس کے بعد مولانا امداد اللہ رشیدی مسجد کے امام تھے جن کے بیٹے کے ساتھ امام پیش آیا۔ رشیدیہ گنگوہ کے اندر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ایک ادارہ ہے، وہاں کے وہ فارغ تھے مولانا امداد اللہ صاحب، وہاں یہ تھی نعرہ تھا، انتقام کی بھاونا تھی، بدلے کی بھاونا تھی، امداد اللہ صاحب کے بیٹے کا انتقام لیا جائے، آسنسول کے اندر آگ لگا دی جائے، انتقام کی آگ بھڑکائی جائے، فلاں کیا جائے، فلاں کیا جائے۔ مولانا امداد اللہ صاحب کے تعلق سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جب جنازہ کھلے میدان کے اندر رکھا گیا، آسنسول کے علاقے کے 30,000 مسلمان نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے، امام صاحب کھڑے ہو گئے، باپ اپنے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا، لوگوں کو امیدیں تھی کہ بڑی جذباتی بیان کرے گا، بڑی شعلہ بیانی سے کام لے گا، انتقام کی بات کرے گا، بدلہ لینے کی بات کرے گا، قانونی طور پر کیس لڑنے کی بات کرے گا، قربان جائے مدارس کی تعلیم پر علماء کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، مولانا امداد اللہ رشیدی صاحب ان کی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ اے لوگوں، میں سمجھتا ہوں تمہارے توقعات کو، تمہارے جذبات کو، احساسات کو، اور میں دیکھ رہا ہوں تمہارے سینوں کے اندر جو آتش فشاں پھوٹ رہا ہے، لیکن لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں، میں وہی کام کرتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کیا تھا، ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ میں ان کی سنت میں روتا ہوں، میں ان کے فراق میں روتا ہوں، میں ان کی یاد میں روتا ہوں۔ آنسو پوچھتے ہوئے یہ کہا، خبردار آسنسول کا کوئی مسلمان اگر بدلے کے لیے قدم اٹھائے گا، آسنسول کا کوئی مسلمان انتقام کی بھاونا کے اندر ہاتھ اٹھائے گا، قدم اٹھائے گا، میں ہمیشہ کے لیے امامت سے دستبردار ہو کر آسنسول چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میں نے اللہ کے لیے ظالموں کو معاف کر دیا۔ یہ نبی کی سنت ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر جا کر نبی نے خاطیوں کو معاف کر دیا، ظالموں کو معاف کر دیا۔ آج نبی کا ایک وارث، آج نبی کا ایک جانشین اس سنت پر عمل کرتے ہوئے علل اعلان پولیس کب پکا رہی تھی کہ 30,000 مسلمان، ان کو کیا خطاب ان سے کیا جائے گا، یہ کون سا قدم اٹھانے والے ہیں، لیکن زمین گواہ ہے، آسمان گواہ ہے، مسلمان کل بھی امن پسند تھا، آج بھی امن پسند ہے اور قیامت تک امن پسند رہے گا۔ مسلمان کے وجود سے خدا کی رحمتیں آتی ہیں، مسلمان کے وجود سے اللہ کا عذاب ہٹتا ہے، مسلمان کے وجود سے خدا کا قہر ہٹتا ہے، مسلمان کے وجود سے رزق میں خیر و برکت ہوتی ہے، مسلمان کے وجود سے دریاؤں میں ندیوں کے اندر پانی بہتا ہے، باغات سرسبز و شاداب رہتے ہیں۔ بہت خون کے آنسو روئیں گے، بہت خون کے آنسو روئیں گے جو خواب یہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کرے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ پر رحمت فرمائے۔ لیکن حضرات، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو تنظیمیں ہیں، یہ تو ہندو راج قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو جائے گا اور پھر مسجدیں بند ہو جائیں گی، تالا لگ جائے گا، لیکن ایک چیز سے احتیاط بھی تو کرنے کی ضرورت ہے۔ سانپ آ گیا، ڈر کر مرنے کے بجائے سانپ کے زہر سے، سانپ کے کان سے بچنے کی تدبیر کر سکتے ہیں۔ اب دیکھو، جو ممالک اسلامی ممالک ہیں، UAE ہے، اس کو مسلم ممالک کہنا چاہیے، اسلامی ممالک کم ہے، مسلم ممالک سعودی عربیہ جو بھی ہو، بہرحال جو بھی ہو، 53 یا 52 جو مسلم ممالک ہیں، ہندو وہاں کا امن میں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تم ہمیں بڑی سیلری دیتے ہو، موٹی تنخواہ دیتے ہو، تم اپنا کام کرو، لکم دینکم ولی دین، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہم اپنی پوجا ہم کرتے ہیں گھروں کے اندر، تم اپنی عبادت تم کیا کرتے ہو۔ سوال یہ کہ یہ ملک جب ہندو راج بنے گا تو مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ جب اسٹیشن آتا ہے یا فلیٹ لینڈ ہوتی ہے تو اس کے طور طریقے بدل جاتے ہیں، اس کی رفتار گھٹ جاتی ہے، بریک کی آواز آنے لگتی ہے۔ جب ہم کسی باغیچے کی طرف جاتے ہیں
تو باغیچے سے بہت پہلے خوشبو اور مہک آنے لگتی ہے. کسی گندے تالاب کی طرف جاتے ہیں، گندے گٹر کی طرف جاتے ہیں تو گٹر میں قدم رکھنے سے بہت پہلے اس کی بدبو محسوس ہونے لگتی ہے. یہ ملک ہندو راج بنا ہے، اعلان تو کر دیا، ریٹنگ میں نہیں آیا، سنویدھان میں نہیں آیا، لوک سبھا راجیہ سبھا میں بل پاس نہیں ہوئی، راشٹرپتی نے اس کو منظور نہیں کیا، لیکن اس کے قریب جانے سے جو آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے جو مردم شماری کی بات کی جا رہی ہے، آسام کے اندر 1971 سے پہلے جو پیدا ہوا اس کو کہا گیا کہ آپ کو سرٹیفکیٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ بنگلہ دیش 1971 کے بعد بنا تو ہو سکتا ہے کہ بننے کے بعد تم آئے ہو. یہ دنیا کا دستور ہے کہ غریب لوگ امیر کے علاقے میں جاتے ہیں. ہندوستان کے اندر سب سے پہلے پنجاب کے لوگ امریکہ، برطانیہ، جرمنی نوکری کرنے کے لیے گئے، جبکہ ہندوستان کی سب سے بڑی زرخیز زمین، غلہ اگانے والی زمین پنجاب کی سرزمین تھی. جب وہاں کا نوجوان کسانی کرنے سے، کھیتی باڑی کرنے سے اکتا گیا اور وہاں کے لوگ ہجرت کر کر یا ملک کو چھوڑ کر جرمنی، برطانیہ، انگلینڈ، امریکہ جانے لگے تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے بہار کے علاقے سے، بنگال کے علاقے سے دلی کی طرف، مہاراشٹر کی طرف، پنجاب کی طرف غریب مزدور آئے. اس لیے کہ ان کو اگر اپنے علاقے میں 20 روپے مزدوری ملتی تھی تو دلی، پنجاب کے اندر ان کو 100 روپے مزدوری ملتی تھی. تو اس طریقے سے وہاں کے لوگ یہ پنجاب آئے، دلی آئے، مہاراشٹر آئے. وہاں خلا پیدا ہوا بنگال کے اندر، وہاں خلا پیدا ہوا آسام کے اندر. بنگلہ دیش کی جو معیشت ہے، بنگلہ دیش کی جو اکنامکس ہے، بنگلہ دیش کی جو روزگاری کی حالت ہے، کوئی احباب جماعت میں گئے ہوں، میں بھی سفر کیا ہوں، بڑی غربت، بہت افلاس ہے. ایک چھوٹا سا طبقہ خوشحال طبقہ ہے، بڑے بڑے گاڑی والے اور بڑے بڑے جو ہے بزرگ قسم کے لوگ دن کے کڑے اجالے کے اندر اور کڑی دھوپ کے اندر رکشہ چلاتے ہیں، گاڑیاں صاف کرتے ہیں، کلی کا کام کرتے ہیں. غربت اور افلاس. جب بنگال کا علاقہ اور آسام کا علاقہ وہاں کے لوگ خالی ہوئے تو جب پانی میں جب گڈھا خالی ہوتا ہے، دوسرے جگہ کا پانی آ کر اسے پر کرنے لگتا ہے تو بنگلہ دیش کی جو غریبی ہے وہ بنگال اور آسام کی غریبی کے مقابلے میں اور زیادہ غریبی ہے. ان کو 20 روپے ملتے تھے، ان کو بنگلہ دیش کا 10% ملتا تھا. تو 20 روپے کی لالچ میں وہ لوگ آ گئے. ہندوستان کے اندر دہشت گردی کرنے کے لیے نہیں آئے، ٹیررزم کرنے کے لیے نہیں آئے، ہندوستان کے سنویدھان کو، ہندوستان کے قانون کے اندر مداخلت کرنے کے لیے نہیں آئے، روزی روٹی کے لیے آئے. تو ان کو وہاں کی حکومتوں نے جنہوں نے استعمال کرنا چاہا ان کو آئی ڈی دیا، ان کو آدھار کارڈ دیا، ان کو راشن کارڈ دیا، ان کو زمین کے کاغذات دیے اور دے کر کہا کہ تم ہمارے حق میں ووٹنگ کرو. اور جب ان کا استعمال ہو گیا اور گنے سے رس پوری طریقے سے نکل گیا اور پھر ان کو یہ سمجھ میں آنے لگا کہ اب یہ ہمارے کسی کام کے نہیں، اب مسلم ووٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کی گنتی کی سروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پہلے تو کم سے کم الیکشن میں ان کی ضرورت کی جاتی تھی، تو اب کہا جانے لگا کہ ہم جو ہے در انداز جو ہے باہر سے لوگ آئے ہیں ان کو ہم نکال کر باہر کر بھیجیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دنیا کے اندر جو تنظیمیں حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں ایک نظریات کے تحت، جیسے داعش ہے، طالبان ہے، اخوان المسلمین ہے، یہ حکومت ہے. میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہیں، غلط ہیں، صحیح ہیں، وہ آپ جانیں اور آپ کے نظریات جانیں. میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ یہ لوگ جب ایک نظریے کو لے کر ایک حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، نہ جان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ مال کی پرواہ کرتے ہیں. بلڈوزر ان کے اوپر چلا دیا جائے، ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیا جائے، ان کے جو سربراہ ہیں ان کو یہ کہیں کہ تم آگ کی دریا میں کود جاؤ، وہ آگ کی دریا میں کود جائیں گے. اخوان المسلمین کی جو مصر کی تاریخ ہے، داعش کی جو تاریخ ہے، افغانستان کے طالبان کی جو تاریخ ہے، آپ جانتے ہیں یہ کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. جب کوئی تنظیم، جب کوئی جماعت کچھ فارمولے لے کر، کچھ پالیسیاں لے کر حکومت قائم کرنا چاہتی ہے، چاہے وہ حکومت 7 مہینے کی ہو، 7 سال کی ہو، اس کی پرواہ کیے بغیر
کہ اقوام متحدہ کیا کہہ رہا ہے، عرب ممالک کیا کہہ رہے ہیں، ہندوستان کا مسلمان کیا کہہ رہا ہے۔ طالبان اپنے اصولوں پر پک کے رہ کر جمے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے جانیں دے دی، لیکن اپنے اصولوں سے سمجھوتا نہیں کیا۔ داعش شام کے علاقے کے اندر انہوں نے حکومتیں کی، لیکن اپنے اصولوں سے، اپنے ضابطوں سے کمپرومائز نہیں کیا۔ اخوان المسلمین مرسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مصر کے اندر حکومت انہوں نے قائم کی، انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ طاقت رہے یا نہ رہے، لیکن اصولوں سے، ضابطوں سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ ان مثالوں اسی طریقے سے تمل لبریشن فرنٹ جو سری لنکا کے اندر تھا، جنہوں نے حکومت قائم کی، تیلگو دیشم جب انہوں نے ریاست کو الگ کرنا چاہا، تو جب الگ کرنا چاہا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آندھرا پردیش کے اندر اپنی دکانوں کی قربانی، عورتیں خودسوزی کر رہے ہیں، نوجوان ریل کے سامنے کٹ رہے ہیں، کوئی تھانے کے سامنے آگ لگا کر مر رہا ہے۔ تنظیمیں، تحریکیں، جماعتیں جب ایک مقصد کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو اس مقصد کی تکمیل کے لیے نہ جان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ مال کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اپنے آبا اجداد کی، نہ بیوی بچوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ یہ تحریک آج کی تحریک نہیں ہے، جنسنگ کا تحریک 100 سال پہلے کی تحریک ہے، اور اندر اندر انہوں نے سپریم کورٹ تک، عدالتوں تک، ڈیفینس میں، ملٹری میں، امور داخلہ میں، امور خارجہ میں محنتیں کر کر اپنے لوگوں کو پہنچا دیا ہے۔ اب یہ پھل کھانے کا وقت آیا ہے، جب طالبان نے، سمجھ رہے بات، طالبان نے کمپرومائز نہیں کیا، سمجھوتا نہیں کیا، داعش نے سمجھوتا نہیں کیا، اخوان المسلمین نے سمجھوتا نہیں کیا، تیلگو دیشم نے سمجھوتا نہیں کیا، اور تمل لبریشن فرنٹ نے سمجھوتا نہیں کیا، تو پھر یہ کیسے سمجھوتا کر لیں گے؟ یہ دنیا کی تاریخ ہے کہ کوئی تنظیم، کوئی تحریک، کوئی مقصد کو پورا کرنا چاہتی ہے تو داعش اپنے مقصد کو چاہے چند مہینوں کے لیے پورا کیا ہو، طالبان کچھ سال کے لیے پورا کیا ہو، اخوان المسلمین کچھ مہینوں کے لیے پورا کیا ہو، لیکن وہ اتنے ہٹ دھرم تھے کہ وہ بڑے بڑے آتش فشاؤں کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ تو ہندوستان کی جو تحریک یہاں ایک مخصوص ذہنیت کے ساتھ، ایک مخصوص جو ہے مذہب کی بنیاد پر ایک مخصوص راج قائم کرنا چاہتی ہے، کیسے ہم قابل ہو سکتے ہیں کہ یہ تحریک اپنے مقصد میں ناکام ہوگی؟ ہاں صاحب، اگر یہ تحریک آ جائے گی اور اگر یہ ملک خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، آپ قنوت نازلہ پڑھیں، آپ دعا پڑھیں، ہم جو اسم اعظم آخر میں بتائیں گے آپ وہ اسم اعظم پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، آپ بچوں سے صدقہ کروائیں، آپ صلاۃ الحاجت پڑھیں، پیر جمعرات کا روزہ رکھیں، کہیں اللہ حضرت شیخ الہند کی قربانی کی لاج رکھ لے، اللہ حسین احمد مدنی کی قربانی کی لاج رکھ لے، اللہ شہداء کے شہادت کے خون کی لاج رکھ لے، اللہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شہادت کی لاج رکھ لے، اللہ دلی سے لے کر فتح پوری تک، فتح پوری سے لے کر افغانستان کی سرحد تک جو درختوں پر ہمارے علماء کرام نے قربانیاں دی لٹک کر، خنزیروں کے جسموں کے اندر، ان کے کھالوں کے اندر ڈال کر ان کو جلایا گیا، یہ اللہ تعالیٰ سے کہے اللہ لاج رکھ کر اس ملک کو ہندو راج ہونے سے بچا لے۔ ہم ضرور دعا کرتے ہیں، ہم یہ نہیں، ہم کوئی مسلمان وہ شرابی ہو، وہ داڑھی مڈا ہو، وہ بے نمازی ہو، وہ دین سے دور ہو، کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ ملک اس کی طرف قدم اٹھائے، لیکن یہ ملک اگر ہو جاتا ہے تو اس کے نظریات کیا ہوں گے؟ اس کو انہوں نے ابھی واضح نہیں کیا، پیپر کے اندر نہیں لایا، قانون کے اندر نہیں لایا، لیکن ان کی 2 کتابیں ہیں، ان 2 کتابوں کے اندر انہوں نے ہندو راج کے قدر و خال کو بیان کر دیا ہے۔ ہندو راج آنے کے بعد ملک کے اندر کیا ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا، اقلیتوں کے ساتھ کیا ہوگا، دلتوں کے ساتھ کیا ہوگا، مسجدوں کا کیا معاملہ ہوگا، مدرسے کا کیا معاملہ ہوگا۔ ان کے جو گرو ہیں، گرو گولوکر، انہوں نے لکھا ہے کتاب وینس آف اٹھاٹ، وہ انگلش کے اندر کتاب ہے، اور وی اینڈ آور نیشن، ہم اور ہماری قومیت، یہ 2 کتابیں ہیں۔ ان 2 کتابوں کے اندر ان کے سارے راز ہیں۔ یہ کتاب بازار میں مل سکتی ہے، یہ کتاب انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کو امت مسلمہ سے ہمدردی ہے، ہندوستان کے مسلمانوں سے ہمدردی ہے، خط و خال دشمن کے پتہ چل جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے خط و خال کو پہچانتے تھے، ان کی طاقت کو جاننے کی کوشش کرتے تھے، ان کی قوت کو پہچاننے کی کوشش کرتے تھے، ان کے مقابلے میں عسکری تنظیم کو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف ہم جہاد کے لیے کھڑے ہو جائے، تلوار لے کر کھڑے ہو جائے،
دہشت گردی کے لیے اتر جائے، دشمن کی چال سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ اتھارٹ گرو بلوا کر جس نے کتاب لکھی وی اینڈ آور نیشن، ہم اور ہماری قومیت، جس کے اندر انہوں نے ہندو راج کے خط و خال لکھے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، میں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کہتا ہوں، ہندوستان کا مستقبل کیسے بھی ہو، اسلام کا مستقبل تابناک ہے، اسلام کا مستقبل جو ہے چمکدار ہے۔ اسلام کی تاریخ رہی ہے کہ جتنی قوت کے ساتھ اس کو دبایا گیا، جتنی قوت کے ساتھ اس کو نیچا کرنے کی کوشش کی گئی، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، ہر بدر کے بعد، ہر حنین کے بعد، ہر کربلا کے بعد، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ انشاءاللہ ان طاقتوں کے نتیجوں میں، ان قوتوں کے نتیجوں میں اسلام دبے گا نہیں۔ آج کے اس اندھیری تاریخ میں، ظلماتی تاریخ میں، تاریخی دور کے اندر جب بک فیسٹیول لگتا ہے، وہ فیسٹیول کسی مدرسے کے احاطے میں نہیں، وہ فیسٹیول کسی مدرسے کے 7 سالہ جلسے میں نہیں، مسجد کے احاطے میں نہیں، تبلیغی اجتماع کے دکانوں میں نہیں، بک فیسٹیول جو گورنمنٹ منعقد کرتی ہے، بک میلہ جو گورنمنٹ لگاتی ہے، اس کے اندر ایک مسلمان کو بھی کہتی ہے کہ تم بھی اپنی کتابیں لگا لو۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم مسلمانوں، اس گئے گزرے زمانے کے اندر یہ ملک بدترین صورتحال سے دوچار ہے۔ اس ملک کا مسلمان پریشان ہے، اور اس ملک کے برادران وطن اسلام مسلمان مخالف لہر ان کے دلوں کے اندر آتش فشاں بن کر پھٹ رہی ہے۔ اس کے باوجود سب سے زیادہ دکھنے والی جو چیز بک میں جبل کے اندر ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ 5 روپے 10 روپے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی کتاب ملتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی کتاب ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شق قبر کے معجزے کی کتاب ملتی ہے، معراج کا بیان ملتا ہے، نماز کا بیان ملتا ہے، طہارت 5 روپے 10 روپے ہندی میں انگریزی میں، کلام پاک کی جو قیمت اس کے مقابلے میں 100 روپے 200 روپے زیادہ ہوتی ہے۔ ہندوستان کا غیر مسلم برادران وطن آج بھی اللہ کے قرآن کی طرف لپک رہا ہے۔ مسلمانوں، اگر قرآن کھول کر بتا دیا ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کھول کر بتا دیا ہوتا، کوئی غلط فہمیاں دور ہو جاتی۔ مولانا امداد اللہ رشدی کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو آفین سول کا پولیس محکمہ، وہاں کی وزارت داخلہ اور وہاں کی وہ ملٹری جو آئی تھی، مولانا امداد اللہ رشدی صاحب کا شکریہ ادا کی۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ آفین سول بنگال کے اندر آگ لگا دیں گے، اور یہاں پر تم ایک انتخاب کی آگ لگا دیں گے، اور یہاں سلگ جائے گا ہندو اور مسلم منافرت کی آگ لگ جائے گی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تو بہرحال حالات آ رہے ہیں، اور ان حالات سے نہ ڈر کر مرنے کی ضرورت ہے، نہ ان حالات سے بے فکر ہو کر وہی سود کا کاروبار، وہی نماز کے چھوڑنے کا معاملہ، وہی بے پردگی کا معاملہ۔ اب کیا عذاب دیکھنا باقی ہے اس ملک کے لیے جو ہمارے اکابرین نے قربانی دی۔ قیامت کے دن حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ہمارا دامن پکڑ لیں کہ مالٹا کے لمحات جو میں نے گزارے اور مالٹا کی جیل کے اندر میں نے جو وقت گزارا، اس کے بدلے میں تم نے ہندوستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ مسلمانوں کیا جواب دو گے؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی اسپیچ، ان کو غسل دینے والا غسال کہتا ہے کہ جب غسل دینے لگا بے ہوش ہو گیا، ہوش میں آیا، پوچھا گیا کہ کیوں بے ہوش ہوئے؟ کہنے لگا میں نے ایسی چیز کے بارے میں فضائل اعمال میں بزرگوں سے سنا تھا کہ حضرت خباب ابن ارط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ کے اندر سلاد کو گرم کر کر لگایا جاتا تھا، اور نکلنے والے لہو کے فوارے سے وہ سلاد ٹھنڈی ہو جایا کرتی تھی۔ جو چیز میں نے کانوں سے سنی وہ آج آنکھوں سے میں نے دیکھی۔ حضرت شیخ الہند دامن پکڑ لیں، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ دامن پکڑ لیں، اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، مجاہدان آزادی، علماء دیوبند، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، شہید عبد الحمید، یہ سب اگر ہمارے ہاتھ پکڑ لیں، دامن پکڑ لیں، ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اور دیش کو کتنی بربادی کی طرف لے جانا باقی ہے، کتنی تباہی کی طرف لے جانا باقی ہے۔
اللہ کے دین سے دور ہوئے، نماز سے دور ہوئے، نبی کے طریقوں سے دور ہوئے، مسجد سے دور ہوئے، اللہ کی قسم مسلمانوں، میں نے آپ کو بتایا طلاق کے معاملے کے اندر، کشمیر کے آرٹیکل کے معاملے کے اندر یہ فرقے جو آپس میں لڑا کرتے تھے، یہ جماعتیں، اور یہ پارٹیاں جو آپس کے اندر 10 بگریبان تھی، وہ اس کا گلا پکڑتا تھا، وہ اس کا گلا پکڑتا تھا، لیکن جب اسلام کے خلاف بات آئی، جب مسلمانوں کے خلاف بات آئی، جب مسجدوں کے خلاف بات آئی، پرسن اللہ کے بعد تعلق سے بات آئی، یہ سب متحد ہو گئے۔ لیکن مسلمانوں یہ حالات آ رہے ہیں، ہمیں کسی پارٹی کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی لیڈر کوئی بچانے والا نہیں، کوئی جماعت کوئی تنظیم، ہم نے کلمہ کانگریس کا نہیں پڑھا ہے، ہم نے RSS کا نہیں پڑھا ہے، ہم نے بھاجپا کا نہیں پڑھا ہے، ہم نے کلمہ اس خدا کا پڑھا ہے جس خدا نے زمین کو پیدا کیا، جس خدا نے آسمان کو پیدا کیا، جس خدا نے نمرود کو لنگڑے بچر سے مارا، جس خدا نے فرعون کو نیست نابود کیا، جس خدا نے شداد کو دھسا دیا، جس خدا نے ابو جہل کو تباہ کیا، جس خدا نے ابو لہب کو نیست نابود کیا، جس خدا نے راستے کے اندر کانٹا ڈالنے والے، کیچڑ ڈالنے والے، شاعر کہنے والے، کاہن کہنے والے، مجنون کہنے والے، پاگل کہنے والوں کو بے عزت کر دیا، جس خدا نے جس کو زمین پر لٹا کر سخت ترین چٹان، گرم چٹان سینے پر رکھ کر احد احد کے نعرے لگواتے تھے، وہ پردیسی تھا، وہ غلام تھا، وہ غریب تھا، فتح مکہ کے موقع پر کعبے کی چھت پر کروا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ بلال آج اللہ کل وہ بھی تھا مکہ مکرمہ تجھے دیکھ رہا تھا کہ یہاں کے راستوں کے اندر تجھے کھینچا جا رہا تھا، یہاں تیرے سینے پر گرم ترین چٹان رکھی جاتی تھی، آہد کا نعرہ لگاتا تھا، اور امیہ بن خلف تجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی تیرا حالت خیریت پوچھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج دنیا بدل چکی ہے بلال کہ آج تجھے اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ کعبہ تیرے قدموں کے نیچے آ چکا ہے۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ مسجدوں میں فجر کے وقت حالت کیا ہے؟ کیا کسی مسلمان علاقے کے اندر جب ہم جاتے ہیں نوجوانوں کے چہروں کو دیکھ کر پتہ لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے چہرے ہیں غیروں کے چہرے ہیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ مسلمان سود سے باز آ جائے، حرام سے باز آ جائے، سود سے اور رشوت سے باز آ جائے، زنا سے باز آ جائے، لڑکیوں سے عشق شکے سے باز آ جائے؟ کب تک غنیمہ اڈوں کا آباد کرتے رہو گے؟ کب تک جوے خانوں کا آباد کرتے رہو گے؟ کب تک زنا کے اڈوں کا آباد کرتے رہو گے؟ یہ اللہ کا گھر رو رہا ہے، یہ اللہ کا گھر آنسو بہا رہا ہے، اس کی آہ بیکار نہیں جائے گی، اس کی بددعا جس کو لگے گی اسے دولت نہیں بچا سکتی، اسے مال نہیں بچا سکتا، اسے روپیہ نہیں بچا سکتا۔ فرعون تباہ ہو گیا، میری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ شداد، حامان، نمرود، ابو جہل، ادبا، شیبا، ابو لہب، اللہ نے کلام پاک میں سورت کو نازل کر دیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ستیاناش ہو جائے، کلام پاک اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ابو لہب کی ستیانشی کا تذکرہ نہ ہو، اس کی تباہی کا تذکرہ نہ ہو، اس کی بربادی کا تذکرہ نہ ہو۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال، اس کی دولت، اس کی بیوی، اس کے بچے کام نہیں آئے۔ ایک کڈنی میں پتھر رکھنے والے، اے شوگر رکھنے والے، اے بی پی رکھنے والے، اے کینسر رکھنے والے، اے ایڈس رکھنے والے، اے جورو کے نام پر گھر میں ناخن کو پالنے والے، اے اولاد کے نام پر گھر میں دشمن کو دودھ پلانے والے، سپیرا جو دودھ پلاتا ہے سانپوں کو، ایسے بچوں کو پالنے والے، جب ان کا یہ انجام ہوا آج تو نماز چھوڑ کر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کوئی جماعت، کوئی تحریک، کوئی تنظیم، کوئی پارٹی نہ کل کام آئی، نہ آج کام آ سکتی ہے، نہ قیامت تک کام آئے گی۔ میں نے اس کی واضح مثال پیش کیا، آرٹیکل 370 کشمیر کا مسئلہ اور طلاق کا مسئلہ کہ اس کے اندر کون سی پارٹی ساتھ آئی، چاہتے تھے تو لوک سبھا کے اندر اس کو یہ بل کو ختم کیا جا سکتا تھا، لیکن مسلمانوں کا مسئلہ تھا، کوئی واک آؤٹ کر کے چلا گیا، کوئی ووٹنگ کے بغیر چلا گیا، کوئی خاموش رہ کر چلا گیا۔ یہی مسئلہ کل بھی آنے والا ہے، لیکن حالات کو بدلنا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر نہیں بدلو گے اللہ تمہاری جگہ پر کوئی قوم لے کر آئے گا۔ حالات ابھی بدلے نہیں، ڈیڈ لائن 2019 اور 20 کے شروع میں
بھی اب وہ کہہ رہے ہیں RSS کے جب 100 سال ہوں گے اس وقت یہ ملک ہندو راج بنے گا، حالات سدھر جائیں گے، حالات بن جائیں گے، ہم مسجدوں کو آباد کر لیں گے، ہم نماز پڑھ لیں گے، ہماری عورتوں میں بے حیائی ختم ہو جائے گی، ہم سود سے بچ کر ہماری ماؤں کی زنا کی تحفظ دے دیں گے، انشاءاللہ پھر ڈیڈ لائن آگے بڑھے گی، پھر انشاءاللہ ملک کے حالات سدھریں گے، پھر مسلمانوں کا روح واپس آئے گا، مسلمانوں کا دبدبا قائم ہوگا، مسلمانوں میں محمد بن قاسم پیدا ہوگا، مسلمانوں کے اندر ٹیپو شہید پیدا ہوگا، مسلمانوں میں خالد بن ولید کا نمونہ پیدا ہوگا، مسلمانوں کے اندر عمر بن خطاب کا کوئی جانشین پیدا ہوگا۔ حالات ابھی بارڈر پر ہیں، بگڑے نہیں ہیں، ادھر جانا ادھر آنا مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے مسلمانوں قنوت نازلہ کا اہتمام کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ کے راستے کے اندر دو۔ اللہ کہتے ہیں حدیث پاک میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، سب سے بڑی جو چیز اللہ کا عذاب ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کے ایک ٹکڑے سے جہنم کی آگ بجھ رہی ہے۔ اتنا طاقت ہے، اتنی قوت ہے صدقے میں، خیرات میں۔ اس مسجد کا بھی تعمیری کام چل رہا ہے، جو بھی مدرسے کا سفیر آئے، مسجد کا نمائندہ آپ کے دکان میں آئے، ابو سمسم تریرا چہرے پر جھریاں نہ لاؤ۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں، اپنے گھروں کے اندر، اپنے دکانوں کے اندر صدقے کا ایک ڈبہ رکھو۔ بچہ ٹیوشن کو جائے، بچہ اسکول کو جائے، کوئی آپ کاروبار کرنے کے لیے جائیں، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے صدقہ کرے، خیرات کرے، دعائیں کرے، صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ بالکل بارڈر پر کھڑے ہیں، وہ کس کی دعا تھی، وہ کس کا تڑپنا تھا، وہ کس کا رات کو بل بلانا تھا، وہ کس کا رات کو مسلح کو اپنے آنسوں سے تر کرنا تھا کہ 2019 اور 2020 کی جو ڈیڈ لائن تھی الحمدللہ آگے بڑھ گئی۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر آپ بدلیں گے، اگر آپ سدھار لائیں گے، اپنے آپ کے اندر بدلاؤ لائیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ ڈیڈ لائن اور آگے بڑھ جائے گی۔ اس لیے کہ ہندوستان کا جو سنویدھان ہے، بابا امبیڈکر نے جو بنایا وہ جمہوریت بنایا، سیکولرزم بنایا۔ کسی ایک مذہب کی بنیاد پر کوئی یہاں پر ملک قائم نہیں ہو سکتا، حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ اسی سلسلے کی کڑی وہ NRC وغیرہ ہے، اس کے تعلق سے آپ اپنے ڈاکومنٹ محفوظ کر لیں۔ 1950 سے 1980 تک جو لوگ پیدا ہوئے ان کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہے، ان کے پاس راشن کارڈ ہے، ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، اگر کوئی بھی ایک چیز 1987 تک 1987 تک ہے تو ان کے لیے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ 1980 سے لے کر 2004 تک اگر کوئی پیدا ہوا ہے تو اس کی پیدائش کے ساتھ ماں باپ کی پیدائش کا بھی ثبوت دینا پڑے گا۔ اس حالات ملک کے کروٹ کھا رہے ہیں تو چنانچہ اگر NRC ہو یا پاپولیشن ہو، مردم شماری ہو، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہم کہیں سے بھاگ کر نہیں آئے۔ لیکن ظلم کرنے والا ظلم کرے تو ہندوستان کے صدر جمہوریہ کے رشتہ دار کو یہ کہہ کر فخر الدین علی احمد جو ہندوستان کے صدر جمہوریہ تھے، ان کے رشتہ دار کو یہ کہہ کر ان کے پاس کیا ڈاکومنٹس نہیں رہے ہوں گے، کیا کاغذات نہیں رہے ہوں گے، کرنے والا ظلم کرے، کرنے والا عصبیت کا چشمہ پہن لے، دشمنی کرنے لگے، وہ کالے کو سفید بتانے لگے، سفید کو کالا بتانے لگے، سوائے اس کے کہ اللہ ہمیں بچانے والا، اللہ کے دامن میں ہمیں حفاظت ملے گی، اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کاغذات وغیرہ سب ایک بہانہ ہے، ان کو بھی معلوم ہے۔ ہندوستان کے اندر میں انشاءاللہ اگلی جمعہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا ہندوستان کا پہلا دھرم کون سا ہے، ہندوستان کا پہلا مذہب کون سا ہے، ہندوستان کے پہلے پیغمبر کون سے ہے، ہندوستان کے اندر کتنے صحابہ آئے، ہندوستان کے اندر کتنے پیغمبر آئے، ہندوستان کا مذہب، یہاں کا حکومتی دھرم اور حکومتی یہ کیا ہے وہ سب بتاؤں گا۔ لیکن آج مسلمان حرص و حوث کا شکار ہو کر ولیموں کے اندر، ہوٹلوں کے اندر وہ صرف سواد بڑھانے کے لیے نہ حلال دیکھ رہا ہے، نہ حرام دیکھ رہا ہے، نہ جائز دیکھ رہا ہے، نہ جائز دیکھ رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہود و نصارہ اسلام مسلمان دشمنوں کی کوشش یہ ہے کہ حرام چیزوں کو مسلمانوں کے پیٹ کے اندر داخل کر کر ان کی عبادتوں کو ضائع کرے۔ مسلمان جانے نہ جانے ایک حرام کا لقمہ اگر پیٹ کے اندر جاتا ہے
اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتے، 40 دنوں تک اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ حجاج ابن یوسف ایک ظالم بادشاہ تھا، وہاں مستجاب لوگوں کی ایک جماعت تھی، جو بھی ظالم بادشاہ آتا کوفے کے اندر، وہ مستجاب لوگ جن کی دعا قبول ہوتی وہ لوگ بد دعا کرتے اور بادشاہ تباہ برباد ہو کر چلا جاتا۔ ہم اپنی کمزوریوں کو جانے نہ جانے، دشمن ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، ہمارے نفع نقصان کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ مسلمان کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ چلا جائے۔ یہ جو نیل پالش ہے، یہ جو لپسٹک ہے، قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر سور کی چربی ملی ہوئی ہے۔ عورت شادی کو جاتی ہے، عورت برتھ ڈے کی محفل کو جاتی ہے، عورت کسی جو ہے ولیمے کی محفل کو جاتی ہے، بن سور کر جاتی ہے، گرم گرم کھانے کے اندر جب نیل پالش کا ہاتھ چھوڑتی ہے تو وہ گرمی کی وجہ سے وہ نیل پالش کے اثرات پگھل کر کھانے میں اترتے ہیں اور لپسٹک کے اثرات اس کے پیٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ وہ عورت حاملہ ہوتی ہے اور وہ بچہ پھلتا ہے۔ بچہ اس سے ارادہ کیا کہ پیدا ہو لڑکا تو محمد نام رکھا جائے گا، پیدا ہو لڑکی تو فاطمہ عائشہ نام رکھا جائے گا۔ ابھی فاطمہ دنیا میں قدم نہیں رکھا، ابھی محمد احمد نے قدم نہیں رکھا۔ سور کی چربی کے اثرات نیل پالش کے ذریعے سے، لپسٹک کے ذریعے سے آج اسلام مسلمان دشمن مسلم عورتوں کے پیٹ کے اندر داخل کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب حجاج ابن یوسف آیا اور مستجاب لوگوں نے فتوا کرنی چاہیے، کہا کہ سر پٹک پٹک کر مر جاؤ، تمہاری فتوا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ میں نے کل جو تمہیں دعوت دی ہے انجانے میں دعوت دی ہے۔ آج کا مسلمان جان بوجھ کر مرغ کھا رہا ہے، چائنا سالٹ کھا رہا ہے، اجینو موٹو کھا رہا ہے۔ آج کا مسلمان جان بوجھ کر خنزیر کے ملے اجزا نیل پالش کا استعمال کر رہا ہے، لپسٹک کا استعمال کر رہا ہے، لیکن انجانے میں دعوت دی، حرام کے لقمے پیٹ میں داخل ہوئے تو حجاج ابن یوسف نے کہا اب مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے حرام کے لقمے تمہارے پیٹ میں داخل ہو گئے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا بدعا قبول کرنے والا نہیں۔ کھانے کو لذیذ بنانے کے لیے چائنا سالٹ اجینو موٹو نام کی ایک چیز بریانی کے اندر، چکن کباب کے اندر، بیف کباب کے اندر، شیخوں کے اندر مسلمان بہت کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ شروع میں جب یہ چیز، حالانکہ 1908 کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی، انسان کی سواد کی جو چیزیں ہیں اس میں کھٹا ہے، میٹھا ہے، پھیکا ہے، کڑوا ہے، یہ 4 چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب بچے کو پیدا کیا تو اس کے ماں کے سینے میں جو دودھ دیا ہے وہ دودھ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ 4 سواد کے علاوہ، 4 لذتوں کے علاوہ ایک 5ویں لذت اللہ تبارک تعالیٰ نے دی۔ جو بچہ آنکھ سے اندھا ہو کر، جو بچہ کانوں سے بہرا ہو کر، پیروں سے لنگڑا ہو کر، لیکن زبان سے جب وہ 5واں قدرت کا ذائقہ چکھ لیتا ہے تو وہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ دودھ پیے اور اس کے اندر وٹامن پائے اور اس کی پرورش ہو اور اس کا گروتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 5ویں جو لذت ہے وہ ماں کے سینے میں رکھی، ماں کے دودھ کے اندر رکھی۔ 1908 کے اندر جاپان کے ایک سائنسدان نے اس کا ریسرچ کیا اور چائنا سالٹ کو یہ تو بعد میں نام رکھا گیا، اس نے نیمو کچھ نام رکھ کر اس نے وہ بنایا۔ وہ چل رہا تھا، یہ 5واں سواد تھا، گوشت کے اندر اور دیگر چیزوں میں ڈالا جا رہا تھا۔ جب یہ انگریزی ممالک کے اندر پہنچا بہت سالوں کے بعد، مسلمانوں کو تشویش ہوئی یہ حلال ہے حرام ہے۔ جب لیاب کے اندر تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ یہ ٹماٹر سے، ویجیٹیبل سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت کے علماء نے اجینو موٹو کو، چائنا سالٹ کو جو کباب کے اندر ڈالا جاتا ہے، لذت اس کے بغیر آتی ہی نہیں۔ اگر کسی ہوٹل کے کباب کے اندر، کسی ہوٹل کی بریانی میں ڈفرنس ہے اور ہوٹلوں کے مقابلے میں، یہ طے ہے کہ اجینو موٹو اور چائنا سالٹ کا وہ استعمال کر رہا ہے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے الانسان حریص مما منع، انسان جس چیز سے منع کیا جاتا ہے اس کی طلب اس کے اندر زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کو یہ کہا جائے اس طرف مت دیکھو تو دیکھنے کی طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کو یہ کہا جاتا ہے یہ مت کھاؤ، کھانے کی چاہت بڑھ جاتی ہے۔ انسان کو کہا جاتا ہے مت دیکھو فلم، تو یہ فلم دیکھنے کی چاہت پیدا ہو جاتی ہے۔ حرام چیزوں کے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کا جو بارڈر لگایا ہے وہ لذت کی چیزوں کے ساتھ لگایا ہے۔ اللہ نے جنت کا جو بارڈر لگایا ہے وہ خاردار
کردار لگایا ہے، وہ تہجد کا بارڈر لگایا ہے، وہ جہاد کا بارڈر لگایا ہے، وہ شہادت کا بارڈر لگایا ہے، وہ اوابین کا بارڈر لگایا ہے، وہ فرض نمازوں کا ثقافت کا بارڈر لگایا ہے، وہ زکات صدقہ خیرات کا لگایا ہے، وہاں حرام خوری کا لگایا، زنا کا لگایا، شراب کا لگایا، لذتوں کا لگایا. تو حرام چیزوں کے اندر، جہنمی چیزوں کے اندر لذت ہوتی ہے. چنانچہ اس وقت تحقیق کی گئی، لیب کے اندر ریسرچ کیا گیا تو پتا چلا کہ ویجیٹیبل سے سالٹ نکالا جاتا ہے. اجینو موٹو کے نام سے چائنا نے ویج اور نان ویج دو قسم کے سالٹ بنائے. علماء نے کہا کہ ویج سالٹ کو استعمال کرے، نان ویج کو استعمال نہ کرے. پہلے اصل بات یہ ہے کہ 60 سال پہلے یہ جو یہود و نصارہ ہے، اسلام کی جو سب سے بڑی چیز ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے، تو اس کے اندر سب سے پہلے سوروں کا خاتمہ کریں گے. یہ ناپاک جانور ہے، نجس العین جانور ہے. یہود و نصارہ، اسلام مسلمان دشمن بکری سے زیادہ، کبوتر سے زیادہ، گائے سے زیادہ اس کو عزیز رکھتے ہیں، اس کا گوشت پسند کرتے ہیں، اور ان کو اپنے ساتھ رکھنا، گھروں میں پالنا ان کو پسند کرتے ہیں. 60 سال پہلے اس کی چربی کو جلا کر راکھ کر دیتے تھے. تو پھر وہاں کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ چربی کسی چیز میں استعمال کی جائے. تو صابن کے اندر، موم بتی کے اندر، دیگر چیزوں کے اندر یہ چیز استعمال ہونے لگی. پھر اس کے بعد چونکہ میں نے آپ کو بتایا جہنم کا جو بارڈر لگا ہے انسان کی لذت والی چیزوں سے لگا ہے. جب سور حرام ہے تو سور کے گوشت کے اندر، سور کے فیٹ میں، سور کی چربی میں انسان کی طلب اللہ نے لگ دی. اللہ نے اس کی تڑپ اس کے اندر رکھ دی. اس سے چپس بنائے جانے لگے، اس کے اندر کھانے پینے کی نمکین چیزیں بنائے جانے لگے. تو پھر اس کے اندر یہ قانون ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کا، عالمی محکمہ صحت کا، کہ کوئی کھانے کی چیز بنتی ہے تو اس کے اندر وضاحت کرنی پڑے گی اتنے % شوگر لگا ہے، اتنے % کلر لگا ہے، اتنے % اس کے اندر آٹا لگا ہے، اتنے % اس کے اندر گیہوں راگی لگا ہے. تو اس کے اندر وہ لکھ دیتے تھے کہ خنزیر کا فیٹ لگا ہے. تو جو اسلامی ممالک سے مسلمان تھے، خنزیر کا نام سنتے، پگ فیٹ سنتے، تو اس کو اپنے ملکوں کے اندر بیان کر دیا کہ نہیں صاحب ہم چپس نہیں کھائیں گے، ہم جو ہے اجینو موٹو کا استعمال نہیں کریں گے، چائنا سالٹ کا استعمال نہیں کریں گے. تو ان کا کمپنیوں کا دیوالیہ نکل گیا. مسلمانوں نے کہا کہ ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، تو بھیک مانگنے کی ان کی نوبت آ گئی. تو ان کمپنیوں کے مالکوں نے مل کر میٹنگ کی کہ چپس بھی ویپار ہو، صابن کا بھی ویپار ہو، نیل پالش کا بھی ویپار ہو، لپسٹک کا بھی ویپار ہو، اجینو موٹو کا بھی ویپار ہو، چائنا سالٹ کا بھی ویپار ہو، لیکن اس کے اندر خنزیر کے گوشت کی وضاحت نہ ہو. تو اس کے لیے انہوں نے ای کوڈ نام کا انہوں نے کوڈ استعمال کیا، اور اس کوڈ کے ذریعے سے وہ لکھ دیتے تھے. انہوں نے خنزیر کے فیٹ کو ایک کوڈ دے دیا، کتے کو ایک دے دیا، بکری کو ایک دے دیا. اس کے بعد لکھنے لگے اینیمل فیٹ. تو پھر مسلم ممالک سے پوچھا اس اینیمل سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کتا ہے، ڈاگ ہے اور پگ ہے. تو پھر رک گیا. تو اس کے بعد انہوں نے ایک کوڈ دے دیا، ای کوڈ. ای کوڈ آپ گوگل کے اندر، یوٹیوب کے اندر ڈالیں گے حرام چیزوں کا ای کوڈ تو اس کے اندر آ جائے گا. تو چنانچہ اس ای کوڈ کے ذریعے سے آپ پہچانے. تو اس کے بعد شروع کے اندر تو اس کے اندر یہ تھا کہ اس کے اندر خنزیر کٹنا نہیں ہے، لیکن ملیشیا کے علماء، مجلس العلماء کی ایک تنظیم ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے 2 ویلر 3 ویلر جو ہے کیروسین ڈال کر، مٹی کا تیل ڈال کر استعمال کرتے تھے. ایمیشن ٹیسٹ کے وقت کاربیٹر کے اندر پیٹرول ڈال کر یا وقتی طور پر 2-4 لیٹر پیٹرول ڈال کر ایمیشن ٹیسٹ کرا لیتے، پھر کیروسین کا استعمال کرتے. تو یہ لوگ کیا کریں، حلال کمپنیوں کے اندر اجینو موٹو، لپسٹک، نیل پالش حلال کے نام پر سرٹیفکیٹ حاصل کر لی اور کہا کہ اس کے اندر فیٹ اور ڈاگ فیٹ کا استعمال نہیں ہو رہا ہے. سرٹیفکیٹ حاصل کرتے وقت اس کا استعمال نہیں کیا، پھر بناوٹ کے اندر استعمال کرنے لگے. مجلس العلماء جو ملیشیا کی ایک سب سے پربخار ایک تنظیم ہے، اس نے اچانک اجینو موٹو اور چائنا سالٹ کا سیمپل لیا اور اسلامی لیاب کے اندر جب اس کی تشخیص کی اور انالیسس کیا، اینیزم نام کا ایک کیمیکل پایا گیا. اینیزم نام کا، وہ کیمیکل بدلتے رہتے ہیں.
دیکھو پہلے آتا تھا پیراسیٹامول، پھر پیراسیٹامول سے ڈولو 650 آ گیا، اس کے اندر فارمولے بڑھاتے جاتے رہتے ہیں، کروسین تھی، کروسین سے کروسین 650 ہوا، پھر ڈولو ہوا اور ایمول ہوا، تو فارمولا ایک رہتا ہے اور اس کے تھوڑے بہت اضافے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب ایک زمانہ تھا کہ اس کے اندر پیاٹ کا استعمال نہیں تھا، جب ملیشیا کی مجلس العلماء نے اچانک دھاوا بولا اور سیمپل لیا اور اس کے اندر لیاب کے اندر انہوں نے انالیسس کیا تو اس کے اندر انیزم نام کا ایک کیمیکل پایا گیا جو انسان کی جیب کو ایک مرتبہ لگ جاتا ہے۔ بچے کو لیس چپ ایک مرتبہ کھلا دو پھر وہ قسم کھائے گا کہ دوبارہ پاکٹ مانگے گا، اس لیے کہ اس کے اندر سور کی چربی کا استعمال ہوتا ہے اور الکوہل کا استعمال پیپسی میں، کوک میں ہوتا ہے۔ آدمی جب پیتا ہے تو اور آپ عرب کے اندر جو لوگ عمرہ کیے ہیں، حج کیے ہیں، وہ دیکھے ہوں گے کہ زمزم سے زیادہ پیپسی کو سیدھے سے لگا کر پیتے ہیں، یا برگر کھا رہے ہیں پیپسی پی رہے ہیں، یا روٹی کھا رہے ہیں کوک پی رہے ہیں، یا روٹی یہاں جو خبز کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، تو جو حرام چیز ہوتی ہے اس کے اندر تو چنانچہ انیزم نام کا ایک کیمیکل جو لذت کو بڑھانے کے لیے آتا ہے، جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ اس کے اندر خنزیر کا پیاٹ اور ہڈی کے برادہ اور اس کی چربی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہوٹلوں کے اندر چائنا سالٹ یا اجینو موٹو کا استعمال ہوتا ہے، ہوٹل والے اللہ سے ڈرے بجائے 10,000 کے کاروبار کا 2,000 کا کاروبار کرے، مسلمانوں کے پیٹ کے اندر سور کے اجزاء کو داخل نہ کرے، اور فٹ پاتھوں پر جو کباب کا استعمال کرتے ہیں، چکن کباب ہو یا شیخ کباب ہو یا بھال وغیرہ، اس میں لذت بڑھانے کے لیے اجینو موٹو کا جو استعمال کر رہے ہیں، وہ حرام کی چیزوں کو مسلمانوں کے پیٹ میں داخل کر کر ان کی نمازوں کو برباد کر رہے ہیں، ان کے روزوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے ڈرے، اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دینے والا، اللہ تعالیٰ ہمیں پالنے والا، اللہ تبارک تعالیٰ 3 پتھروں کے اندر بند کیڑے کو روزی دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ لاٹھی مارے، تو 3 مرتبہ لاٹھی مارا، 3 حصے اس کے ہوئے، تو کیڑے کو دیکھا کہ اس کے منہ میں وہ پٹا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا تھا۔ اللہ گلی کے خنزیر کو روزی دے سکتا ہے، گلی کے کتے کو دے سکتا ہے، قاتل کو دے سکتا ہے، مشرک کو دے سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو اللہ تعالیٰ روزی نہیں دے گا۔ اس لیے حرام سے بچیں، اور جو لوگ یہ کاروبار کر رہے ہیں اور جن ہوٹلوں کے بارے میں یہ طے ہے کہ اجینو موٹو کا استعمال کر رہے ہیں یا چائنا سالٹ کا استعمال کر رہے ہیں، مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اگر وہ متبع شریعت ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہوں، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کیسے آتی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے، راستے میں دوپہر کے کھانے کا وقت آیا، ایسا نہیں یہ زوماٹو چل رہا ہے، سوگی چل رہا ہے اور صاحب آن لائن آرڈر کر دیا۔ وہ زمانہ فقر و فاقہ کا زمانہ تھا، جنگل کا سفر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوپہر کا وقت ہو گیا کھانے کا، کھا کر خیر اللہ کرنے کا وقت ہو گیا، سب لوگ اپنی اپنی روٹی لے آئے، کوئی آدھی روٹی لے کر آیا، کوئی سوکھا کھجور لے کر آیا، کوئی پوری روٹی لے کر آیا۔ پورے دسترخوان کے اندر صرف سوکھی سوکھی روٹیاں تھیں، اکا دکا سوکھا کھجور تھا، کہیں سالن کا نام و نشان نہیں تھا۔ مسلمانوں، اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم، نہ ہماری نوکری ہمیں پالتی ہے، نہ ہمارا کاروبار ہمیں پالتا ہے۔ حرام سے بچو گے اللہ سکون میں رکھے گا، حرام سے بچو گے اللہ تعالیٰ غیر سے روزی کا انتظام کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان روٹی، سالن کا نام و نشان نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روٹیاں سوکھی ہیں، حلق میں پھنس رہی ہیں، سالن کا نام و نشان نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میرے صحابہ 2000 کے قریب صحابہ تھے، اللہ میرے صحابہ بھوکے پیاسے ہیں، جہاد کے سفر میں جا رہے ہیں، اللہ جو مجاہد فی سبیل اللہ ہوتا ہے وہ تیرے راستے کا راہ یافتہ مسافر ہوتا ہے، وہ تیرا مہمان ہوتا ہے۔ اللہ میزبان مہمان کو بھوکا نہیں رکھتا۔ اتنا کہنا تھا، ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ 3 مکھیاں بھنبھناتی ہوئی آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے پاس کچھ بات کہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ مبارک ہو مبارک ہو۔ کہا کیا ہے؟ مکھیوں نے کیا کہہ دیا، کیا پیغام دے دیا؟ تو کہا کہ تم 2-4 صحابہ فلاں پہاڑ کے دامن میں جانا اور جا کر وہاں سے
بڑے بڑے برتن کے اندر شہد وہاں پر رکھا ہے. مکیوں نے کہا اللہ کے حکم سے وہ آئی ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ تمہارے دسترخوان کے اندر روٹی ہے سالن نہیں. تو چنانچہ اللہ نے دنیا کا اور وہ نہر جو شہد کی نہر ہے اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہے, اس کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں دیا ہے. قرآن میں کہا فی شفاء للناس, اللہ نے فرمایا کہ اس سے جو ہے لوگوں کے لیے شفا ہے. آپ اپنے بچے کو بریک فاسٹ دے کر بھیجتے ہیں بجائے برگر دینے کے, بن دینے کے, کیک دینے کے اور آرٹیفیشل چیزیں دینے کے, لیس چیز دینے کے, شہد دیں, روٹی دیں, سنت سمجھ کر دیں. اللہ نے اس میں جو وٹامن رکھے ہیں کھجور میں, شہد میں, دنیا کی خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم کسی اور چیز کے اندر نہیں رکھے ہیں. ورجینل شہد اللہ نے اس کے نام کی صورت سورہ نحل شہد کی مکھی کے نام پر صورت کو نازل کیا. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس. قرآن نے کہا کہ اس میں شفا ہے. بخار ہو, سر کا درد ہو, پیٹ کا درد ہو, سنت سمجھ کر پانی میں گھول کر زمزم کے 2 قطرے ڈال کر سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ استعمال کریں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی قسم بیماری نہ جائے تو پھر میرا دامن قیامت کے دن پکڑ لینا. تو چنانچہ بڑے بڑے برتن لے کر گئے صحابہ اور آئے. نتیجہ یہ ہوا اب صحابہ کہنے لگے سالن زیادہ ہو گئے, روٹیاں کم پڑ گئی. کہا کہ اسی کو کھا لو, چلو کھاتے پیتے رہو گے. پہلے تو شکایت کر رہے تھے کہ روٹیاں ہیں سالن نہیں, اب شہد آ گیا تو کہہ رہے ہیں کہ شہد ہے اور روٹیاں نہیں, چلو بس اسی پر اتفاق کرو. جب مجلس ختم ہوئی تو پھر 2-3 مکھیاں آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان میں کچھ کہہ رہے تھے, مکھیاں اپنی زبان میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہہ رہی تھی. تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1.25 لاکھ پیغمبروں کو جو اللہ نے معجزہ دیا وہ تنے تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزہ دے دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی پرندوں کی بولی جانتے تھے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت ضرورت اللہ نے دے دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن دیا. تو فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یوسف کو دیکھ کر زلیخا کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی. میرے حبیب کے جلوے کو دیکھتے, میرے حبیب کے حسن کو دیکھتے تو اپنی چوریاں گلوں پر چلا دیتی. جس کو دیکھ کر چاند بے نور ہو جائے, جس کو دیکھ کر سورج شرما جائے, جس کو دیکھ کر ستارے قدم پر پڑ جائے, اس کے چہرے کے نور کا کیا کہنا. لیکن آج کے نوجوان کو ناچنے والے ہجڑے, کتا سور کھانے والے فلمی ہیرو کا چہرہ پسند ہے, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پسند نہیں. بہرحال مکھیوں کا مکالمہ ہوا, بات چیت ہوئی. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کر رہے تھے, مکھیوں نے کیا کہا, آپ نے کیا کہا. مکھیوں کو کہا کہ میں نے پوچھا کہ تمہارا شکریہ کہ تم نے شہد کا پتا دیا. میں اور تمام صحابہ سیر ہو کر کھائے. تو پھر میں نے پوچھا, ایک سوال کیا مکھیوں سے کہ تم کاٹے سے, کاٹے پر بھی مکھی بیٹھتی ہے, کبھی گلاب کی پنکھڑی کھا کر دیکھو, کبھی موگرے کا پھول کھا کر دیکھو, کبھی چمبے کی کلی کھا کر دیکھو, سب پھول کڑوے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پھولوں پر بیٹھ کر کڑوا رس لیتی ہو, تم کانٹوں پر بیٹھتی ہو, سوکھے درختوں پر بیٹھتی ہو, کڑوا رس لیتی ہو, اور چھتے میں تم اس رس کو داخل کرتے ہو تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے, شہد ہو جاتا ہے, اور ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ کا قرآن بھی شفاء للناس کہتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مکھیوں نے کہا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, پتا کا بھی و امی یا رسول اللہ, ہمارے ماں باپ, ہماری نسلیں, ہماری پوری قوم آپ پر قربان. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کڑوا رس لے کر ہم جب چھتے میں جاتے ہیں تو درود پڑھ کر جب چھتے میں اس رس کو ڈالتے ہیں تو اس درود کی برکت سے وہ کڑوا رس جو ہے شہد بن جاتا ہے. درود کی برکت سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو رہے ہیں. ہندوستان کے اندر جو حالات ہمارے اوپر آئے, کثرت سے درود پڑھو. یہ گانے وانے چھوڑو, یہ ڈسپلے کے اندر پوتی کی فوٹو رکھنا, یہ جورو کی فوٹو رکھنا, یہ لور کی فوٹو رکھنا, یہ ہیرو کی فوٹو رکھنا چھوڑو. باوضو رہو. الوضو سلاح المومن, مومن کا ہتھیار جو ہے وضو ہے. درود پاک کی کثرت سے کڑوا پانی شہد ہو سکتا ہے. تو کڑوے لوگ کیا میٹھے نہیں ہو سکتے؟ دشمن میٹھا نہیں ہو سکتا. اور پھر اس کے بعد مزید اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک عظیم شان نعمت ہمیں مرحمت فرمائی. کسی اور قوم کے پاس وہ نعمت نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو چل رہی تھی, آپ نے فرمایا
میرے پاس ایک ایسا نام ہے جس کو پڑھ کر جو دعا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان ہے نہیں ہے؟ مانو گے نہیں؟ جو نہیں مانے گا بیوی حرام ہو جائے گی اور پیدا ہونے والی اولاد کتے کے پلے سے بدتر پیدا ہوگی. سب کچھ غلط ہو سکتا ہے، آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی. ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں میں میاں بیوی میں بات چیت چل رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایسا اسم اعظم جانتا ہوں عائشہ جو پڑھ کر مانگے گا وہ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت ہو، آخرت کا بڑا سا بڑا تقاضا ہو. آپ کو قرض کی پریشانی، آپ کو شوگر کی پریشانی، آپ کو ٹینشن، بیوی کی پریشانی، اولاد کی پریشانی، روزی کی پریشانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بڑی ایمان ہے نہیں ہے؟ اگر ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کلمات کو پڑھ کر اسم اعظم کو پڑھ کر دعا کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو اچانک آدمی کے اندر ایک نشاط پیدا ہو جاتا ہے، اچانک اس کی جسم کے اندر ایک حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور انقلاب ہاں ایسا کیا، یہ سوچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی پتا کا بھی ہومی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ بتائیے تو صحیح. نہیں بتاؤں گا عائشہ، میں نے کہا کہ میری زندگی کی پوری ہسٹری کے اندر میں نے صرف ایک واقعہ دیکھا، پتہ نہیں کیا مشکل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے میں آگے پیچھے کر رہے تھے. کہا کہ نہیں بتاؤں گا. تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہیدی بیوی تھی، انہوں نے اس کا واسطہ دیا، محبت کا واسطہ دیا، ایثار کا، قربانی کا، جذبات کا واسطہ دیا، پھر لپٹ گئی اور پیشانی کو بوسہ دیا. میرے محبوب، میرے آقا، میرے سردار، آپ رحمت للعالمین ہیں، بتا دیجیے نا. تو کہا بوسے سے پہلے بھی نہیں، بوسے کے بعد بھی نہیں، میں بتانے والا نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بتانے کا راستہ مجھے معلوم ہے، جو یہ ہائی کورٹ میں میرا کیس ہار گئے تو کیا ہوا، سپریم کورٹ اور راج پٹی کا دروازہ ابھی کھلا ہے. انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھانے کے بعد انہوں نے کہا اللہم انی عدوک اللہ، اللہم انی عدوک اللہ وعدوک الرحمن وعدوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنی کلیہا. یہ ذکری اتنا کہنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زور زور سے ہنسنے لگے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کو ختم کیا، فرمانے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا مزاج ہے میرے ساتھ. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اسم اعظم بتایا نہیں، آپ نے دعا بتائی نہیں، میں ایک کمزور عورت، ایک دل پہ نازک عورت، میرے ہاتھ سے جو ہو سکا اللہم انی عدوک اللہ، اللہ اللہ کے نام سے میں تجھے پکارتی ہوں، اللہ وعدوک الرحمن، میں تجھے رحمان کے نام سے پکارتی ہوں، وعدوک البر الرحیم، اور ایک نیک رحم کرنے والا، نیکوں کا ایک اچھا رحم کرنے والا اس نام سے پکارتی ہوں، وعدوک باسمائک الحسنی کلیہا، اے اللہ تیرے تمام نام جو بہترین نام ہیں اس سے پکارتی ہوں. اللہ بہت مجبور ہو. اتنا کہنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زور زور سے ہنسنے لگے. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی نام بھی نہیں بتایا، اسم اعظم دعا بھی نہیں سکھائی اور میرے بول پر ہنس رہے ہیں. عائشہ مبارک ہو، عائشہ مبارک ہو. انہی کلمات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ اسم اعظم رکھ دیا جس کو میں سبحانا چاہتا تھا. انشاءاللہ وہ اسم اعظم میرے خیال میں وہ ساتھی آئے ہو تو پرنٹڈ میں نے جو ہے ان کو کہا ہے اپنے والدین کی اصال ثواب کے لیے یہاں تقسیم کریں. آپ اس کو موبائل کے اندر فوٹو میں رکھیں، دعا کے اندر شروع میں 10-20 مرتبہ کے بعد برزبانی یاد ہو جائے گا. ہمیشہ دعا کے اندر ان کلمات کا استعمال کریں، امت کے لیے، قوم کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے، دنیا اور آخرت کے تقاضوں کے لیے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری مصیبتیں دنیا اور آخرت کی دفع کرنے کا سب سے قیمتی ہتھیار، جب جہنم کی آگ ایک کھجور کے ٹکڑے سے بجھ سکتی ہے تو کوئی مسجد کو دان دے، صدقہ کرے، خیرات کرے، تعمیرات کے اندر حصہ لے، مہمانان رسول کا اکرام کرے، احترام کرے. ہم شکرانے کے اندر، ولیمے کے اندر منو کھانا نالیوں کے اندر ڈال دے، جانوروں کے حوالے کر دیں، چٹی کے اندر ڈالے اور ہماری مہمانان رسول بھوکے پیاسے رہے. یہاں مسجد کا تعمیر و ترقی کا کام چل رہا ہے، کوئی
کوئی فرض سمجھے کی نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ثواب پہنچانے کے لیے امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا احسان، ان کے جوتوں کے صدقے میں ہمیں یہ دعا مل گئی، ان کے نام پر آج کوئی دے دے، ان کے نام پر کوئی خیرات کر دے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلی جمعہ کہاں ہے؟ کہاں مسجد کے اندر ہے؟ 1:45 بجے بہت اہم ترین عنوان ہے، آپ کو آنا پڑے گا انشاءاللہ۔ ہندوستان سے مسلمانوں کا، اسلام کا کیا تعلق ہے، بلکہ ہندوستان کی دھرتی کا جنت سے رشتہ ہم ثابت کریں گے۔ ہندوستان کی دھرتی مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، بیت المقدس کے بعد اس دھرتی پر سب سے قیمتی زمین، سب سے بہترین زمین، سب سے متبرک زمین ہندوستان کی سرزمین ہے۔ میں اس لیے ہندوستان کی تعریف کرنے جا رہا ہوں کہ جو لوگ دیش وروधी کہتے ہیں، دہشت گرد کرتے ہیں اور دخل انداز درانداز کہتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کا مسلمان ہندوستان سے کیا تعلق رکھتا ہے، اس کی کیا قربانیاں ہیں۔ اس سوال کے جواب کے ساتھ کہ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کے پاس ایک عجیب و غریب مقدمہ آیا۔ ایک نوجوان بچی 16 سال کی، 17 سال کی، 80 پر 9 سال 90 سال کے بوڑھے سے اس کا نکاح ہوا، سہاگ رات ہوئی، دوسرے دن فجر کے بعد اس خامن کا انتقال ہو گیا۔ 9 مہینے کے بعد اس نے جو نکاح کیا تھا وہ دوسرا نکاح کیا تھا، اس کی پہلی بیوی سے اور بچے تھے۔ جب یہ مر گیا تو پراپرٹی وراثت کے اندر تقسیم ہوگی، جائیداد تقسیم ہوگی نا، کہ اس کو اتنا جائے گا، اس کو اتنا جائے گا، بیوی کو اتنا جائے گا، اولاد کو اتنا جائے گا۔ تو اب یہ 9 مہینے کے بعد جو بچہ پیدا ہوا، اسی مرحوم کا بچہ، وہ کہنے لگی، اس کے جو پہلی بیوی کے بچے تھے وہ کہنے لگے نہیں صاحب اتنا جلدی بوڑھے کو بچہ پیدا نہیں ہوتا، ایک رات بھی نہیں گزری، پتہ نہیں ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، اور شریعت کے اعتبار سے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ بچہ حرامی بچہ ہے، حرامی بچے کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ اس زمانے کے اندر DNA ٹیسٹ نہیں تھا، اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو حلالی حرامی کے ٹیسٹ سے گزارنا تھا۔ ایسے مسئلے پیدا ہوتے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کی مدد لیتے، اور اسی لیے آپ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو حضرت عمر بن الخطاب ہلاک ہو جاتے۔ ایسے مسائل کے اندر بڑے چالاک تھے، بڑے ذہین تھے، اور خطرناک فیصلوں کا اور الجھنوں کا حل نکالنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس بچے کو اتھارٹی سے حلال حرام کی گزارتے ہیں۔ DNA ٹیسٹ نہیں تھا، لیاب نہیں تھا، اس رات کے اندر ملاقات ہوئی، وہ ہوئی تو مرد مر کر چلا گیا، یہ عورت کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے جھوٹ کہہ رہی ہے، اگر ہے تو اسی کا بچہ ہے نہیں ہے۔ ایک میدان کے اندر تمام بچوں کو جمع کیا، پچھلے بچوں کو بھی جمع کیا، اس بچے کو بھی ذری عمر ہونے کے بعد جمع کیا۔ اس کے بعد حلال حرام کی کیا اتھارٹی سے گزار کر حضرت علی کا ذہانت کا وراثت ایمانی کا کیا فیصلہ دیتے ہیں، اور کیا اس بچے کو وراثت ملتی ہے، اور حلال حرام کا فیصلہ کیسے کیا۔ اس سوال کے جواب کے ساتھ انشاءاللہ اگلی جمعہ طاہا مسجد کے اندر ڈیلے ہلدی کے اندر ایک اہم ترین عنوان ہے، ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ضرور تشریف لائیں، اور ہندوستان کی اسلام سے تاریخ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تاریخ، شق قمر کا معجزہ جو ہندوستان کے اندر راجا نے دیکھا، یہ تمام چیزیں آئیں گی، اس سوال کے جواب کے ساتھ آئیں گے۔ میں یہاں کی نوجوان کمیٹی، منتظمہ کمیٹی، آپ تمام کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے خطاب کا موقع دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہندوستان کے اندر امن اور شانتی کو پیدا کرے، منافرت کی دیواروں کو ڈھا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسلام مسلمان متعصب فرقے جو خواب دیکھ رہے ہیں، اللہ ان کو ادھورا کر دے، اللہ ان کو ناکام کر دے۔ اللہ ہمارے اکابرین کی قربانی کو رائگاں ہونے سے، بیکار ہونے سے حفاظت فرما لے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں کی جمہوریت، سیکولرزم اور یہاں کی حکومت اور بھائی چارگی کو باقی رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ امن کو یہاں قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔